کر لیے تھوڑا اور ہیں کچھ چیزیں تو دیکھ لیں. اسکاچ ٹیپ ہے تو میں اس کے ساتھ ہی یہ ایڈ کر دوں گا. یہ آواز سے کر دیں تک اس کے ساتھ رکھ کے نا یہاں اسکاچ ٹیپ کر دیجیے ایزی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے آواز روف ٹھیک ہے. آپ کا بھی ان کا بھی دیکھ لیجیے سوال کیا تھینک یو. اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیشن پراپر سٹارٹ کرتے ہیں. ٹوٹل 5 سوال ملے ہیں تو آئی گیس کہ اتنی زیادہ کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ میں سے کتنے احباب ہیں جنہوں نے انٹرفیس ڈائلاگ پہ پہلے کبھی کوئی میٹنگ اٹینڈ کی ہو؟ اگر ہاتھ کھڑا کریں. آپ نے کیے آپ نے کی ماشاء اللہ. یہاں اسٹڈی سینٹر میں کی ہے یا اپنے علاقوں میں؟ اچھا تو کن کو سننے کا موقع ملا ہے انٹرفیس ڈائلاگ کے اوپر؟ جی جی اچھا کوئی خاص کسی اسپیکر کا نام نہیں مگر کسی خاص اسپیکر کا نام یاد رہا ہو کون ہے کون نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے.
چند ایک بنیادی باتیں جو انٹرفیتھ ڈائلاگ پہ یاد رکھنی بہت ضروری ہیں. آپ میں سے بعض احباب ایسے ہیں جن کے چہرے میں جانتا ہوں وہ اسٹڈی سینٹر میں پہلے بھی غالباً میری پریزنٹیشن اٹینڈ کر چکے ہیں. بعض احباب ایسے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں انٹرفیتھ ڈائلاگ پہ سیشنز اور میٹنگ اٹینڈ کی ہوں گی. مجھے انٹرفیتھ ڈائلاگ پہ اب 10-12 سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے, اور مینلی جو پارٹنرشپ ہے وہ اسٹڈی سینٹر کے ساتھ ہے. تو 10-12 سالوں میں جو چیز میں نے آبزرو کی ہے, جو چیز میں نے بڑی خاص طریقے سے نوٹ کی ہے, میں چاہتا ہوں پہلے آپ کو کچھ اپنی آبزرویشنز دے دوں تاکہ اس کلیئرٹی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے آج کے سیشن میں. تو انٹرفیتھ ڈائلاگ پہ شروع میں یہ ایک موومنٹ تھی, اور یہ سوچا گیا تھا کہ مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان جو ایک گیپ ہے, انٹلیکچول گیپ ہے, تھیولوجیکل گیپ ہے یا آئیڈیالوجیکل گیپ ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے ان کا مل جل کر آپس میں بیٹھنا اور باہمی مسائل پر گفتگو کرنا بہت ضروری ہے. تو شروع میں نیت بھی اچھی تھی اور ابتدا بھی اچھی تھی. اب 2012 میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ انٹرفیتھ ڈائلاگ یا مکالمہ بین المذاہب یہ اب پیورلی بزنس بن چکا ہے. اس میں مذہبی مقاصد ختم ہو گئے ہیں اور سیاسی مقاصد زیادہ آ گئے ہیں. اب بدقسمتی سے انٹرفیتھ ڈائلاگ پہ بولنے والوں کا کوئی تھیولوجیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا, وہ سوشل ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں. کسی این جی او کے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہوں گے, یا کسی صاحب نے کوئی این جی او کھول لیا ہے تو انہوں نے بطور فیشن سوچا کہ چلو 2-3 پادری یہاں سے بلائیں, 2-3 مولوی یہاں سے بلائیں اور ان دونوں کو بٹھا کے انٹرفیتھ ڈائلاگ کی میٹنگ کر لیں. اور لطیفہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو پادری آتے ہیں انہوں نے بائبل نہیں پڑھی ہوتی, اور جو مولوی بلاتے ہیں انہوں نے کبھی قرآن نہیں پڑھا ہوتا. تو ادھر کی جہالت اور ادھر کی جہالت جب ملے گی تو وہ دوگنی جہالت ہو جائے گی, مسائل کا حل نہیں بنے گا. تو یہ میری آج کے دن تک کی ابھی جو آبزرویشن ہے, میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ دونوں طرف کے جاہلین جمع ہو جاتے ہیں اور جس مسئلے کو حل کرنے بیٹھتے ہیں وہ حل نہیں ہوتا بلکہ تیسرا مسئلہ پیدا کر کے اٹھتے ہیں وہ. اور اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ 10-12 سال تو ہو گئے ہیں, مجھے بھی انٹرفیتھ ڈائلاگ میں کیا بہتری آئی ہے. آج پھر کوئی توہین رسالت کا کیس کھڑا ہو جائے تو 10-12 سال کی محنت آپ کو نظر ہی نہیں آئے گی کہیں, ایسے لگے گا ہم 50 سال پہلے کھڑے ہوئے ہیں, وہی مینٹالٹی کھڑی ہوئی ہے. تو اس لیے سب سے پہلے تو یہ, جب آپ انٹرفیتھ ڈائلاگ کی میٹنگز میں بیٹھیں تو آپ بڑے احتیاط سے یہ دیکھا کریں کہ آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ کس آدمی سے لے رہے ہیں, اس آدمی کا تھیولوجیکل بیک گراؤنڈ کیا ہے. میں بے شمار ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے اپنے دینی مدرسے ہیں, یا پہلے نہیں تھا تو اب ہیں, اور انہوں نے کسی عیسائی دوست کو ساتھ میں لایا, بزنس پارٹنرشپ اسٹیبلش کی, اور اس عیسائی دوست کو اس لیے ساتھ میں لایا تاکہ فورن فنڈڈ ایجنسیاں یہ سمجھیں کہ یہ مخلص ہیں, کہ انہوں نے عیسائیوں کو بھی اپنے ساتھ ملا کے تو اس کاز پہ کام کر رہے ہیں. اگر سارے مسلمان ہو جائیں گے وہ تو پہلے کویسچنیبل پوزیشن میں ہے. تو اپنے امیج کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کسی نہ کسی کرسچن کو ساتھ میں لا لیں گے, اور اگر کوئی کرسچن ہے تو وہ کسی نہ کسی مولوی کو ساتھ میں لا لے گا. اب اس کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ اس کو اسلام کی کتنی سمجھ ہے, اس کو صرف اس بات سے غرض ہے کہ اس کی لمبی داڑھی ہو, مولویانہ لباس ہو, تاکہ امپریشن دیکھنے والے کو ملے کہ یہ عالم دین ہے. جی 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 کر لیجیے تاکہ جی 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 ہم کیونکہ کمیونٹیز میں سے آئے ہیں, جی 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 تو یہ جو اس سے پہلے ہمارا ایکسپیرینس ہوا ہے پہلے بھی آپ کے ساتھ, تو باجی فمیدہ بیٹھے ہوئے ہیں, جی جی تو تھوڑا سا پولائٹنیس کا ہونا ہے, کیونکہ جب ہم واپس جائیں گے نا جی جو مولوی رات بیٹھے ہوں گے نا وہ کہیں گے کرسچن اسٹڈی سینٹر میں جا کے نا یہ والے مطلب ہوتے ہیں. اچھا میں گزارش کروں, اگر تو نہیں پریشانی نہیں ہوگی, میں گزارش نہیں, زبان پولائٹ ہے, آپ جلدی میں آ گئے, زبان پولائٹ ہے, آپ جلدی میں آ گئے. نہیں گزارش سنیں, جب آدھی بات سنیں گے تو آدھی سمجھ آئے گی, جب آپ آدھی بات سنیں گے تو آدھی سمجھ آئے گی. اگر تو ہم نے ادھر ہی میٹنگ آج ختم کر دینی ہے پھر تو آپ کا شبہ بالکل ٹھیک ہے کہ یہی کچھ سن کے جائیں گے تو آگے بھی یہی کچھ ملے گا. مگر گزارش یہ ہے کہ برائی سے بچنے کے لیے برائی کا پتہ ہونا ضروری ہے. آپ کو یہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ کس کس سے اور کہاں سے بچنا ہے. آپ اور میں انٹرفیتھ ڈائلاگ کی پرانی میٹنگز ہماری اس لیے بیڑا گرک ہوئی ہیں کہ آپ اور میں ایسی میٹنگز میں بیٹھ کے ایک دوسرے کا دل خوش کرتے ہیں.
میں آپ کی تعریف کروں گا, آپ میری تعریف کریں گے. جب ہم واپس جائیں گے تو ہم ان لوگوں سے بات کرتے ہیں جو نہ آپ کو اچھا سمجھتے ہیں نہ مجھے اچھا سمجھتے ہیں. اس لیے ان لوگوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے جو آپ کو بھی شک و شبے کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور مجھے بھی شک و شبے کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. میں جب اپنی کمیونٹیز میں جاؤں گا مسلمانوں کی, تو بعض مسلمان ایسے ہیں جو میرے ایمان کو مشکوک سمجھتے ہیں, اور جب آپ اپنی کرسچن کمیونٹی میں جائیں گے تو بعض لوگ ایسے ہیں جو آپ کے ایمان کو بھی مشکوک سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے نہیں کہ سچے مسیحی کا یہ فرض ہے کہ کسی مسلمان سے پیار سے بات کریں. ایسے لوگ اسلام میں بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ کسی مسیحی سے پیار سے بات کرنا اسلامی تعلیمات کا حصہ نہیں ہے. اس لیے پچھلے 10-12 سالوں سے اچھی باتیں ہو رہی ہیں تو اس کا نتیجہ صفر ہی ہے. گراس روٹ لیول پہ بہت اچھی بات ہے, مگر یہی گراس روٹ لیول پہ جب آپ تھوڑا سا لیول اپ کرتے جائیں گے, ایون کہ پریزیڈنٹ کے لیول تک, پریزیڈنٹ ہاؤس کے لیول تک, میں نے وہاں کرسچن لیڈرشپ کو بھی دیکھا ہے, میں نے وہاں مسلم لیڈرشپ کو بھی دیکھا ہے. وہاں کی کرسچن لیڈرشپ جو پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہے آپ کی نمائندگی کر رہی ہے, اور وہ لیڈرشپ جو میری ہے اور میری مسائل کی نمائندگی کر رہی ہے, معذرت کے ساتھ وہ نہ آپ میں دلچسپی رکھتے ہیں نہ مجھ میں دلچسپی رکھتے ہیں. اس لیے ان کے وہاں لیڈر ہونے کے باوجود آپ اور میں مل جل کے آپس کے مسائل ڈسکس کرنے پر مجبور ہیں کہ ہم نے جس کام کے لیے ان کو وہاں بھیجا تھا وہ وہاں جا کے بھول گئے. اس لیے بعض مسائل میں ایسا ہوتا ہے جو چیزیں آپ کو تلخ یہاں لگتی ہیں وہ اچھی بات ہے, بجائے اس کے کہ وہ آپ کسی ایسے مولوی سے ممبر پر سنیں جو وہ مسجد میں بیان کر رہا ہو, وہاں تو پھر جان بجانا بھی مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے اگر ہم یہاں پہ تلخ باتیں ڈسکس کر کے اس کا ایک رستہ اور راہ نکال لیں گے تو وہ قدرے بہتر ہے. کیوں کہ مجھے پتہ آپ کے دل میں بھی درد ہے اور میرے دل میں بھی درد ہے, تو جب ہم یہاں پر درد شیئر کر لیں گے وہ زیادہ بہتر ہے, بجائے نسبت اس کے کہ کسی اور جگہ شیئر کریں اور اس کا خمیازہ ہماری کمیونٹیز کو بھی بھگتنا پڑے. اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ مکمل بات سن لیجئے, سیشن کے اینڈ پہ بتائیے گا کہ کوئی تشنگی رہ گئی ہے یہ نہیں رہ گئی. اور بتانے کا مطلب بھی یہ ہے کہ آپ جن کمیونٹیز سے آئے ہیں ان لوگوں کے پاس یہ اپرچونٹیز نہیں ہے کہ ہماری بات سنیں یا آپ کی بات سنیں. وہ اپنے مسائل میں گھرے ہوئے لوگ ہیں, مجبور ہیں, ظلم کا شکار ہیں, مظلوم ہیں, اس لیے وہ اپنی مظلومیت کو زیادہ سوچیں گے آپ کی انٹلیکچوئل ڈسکشن کی نسبت. تو ان کی مظلومیت کو مد نظر رکھ کے ہمیں یہاں بیٹھ کے انٹلیکچوئل بیسس کے اوپر یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ ہم نے ان کے مسائل کیسے حل کرنے ہیں. اس لیے میں نے یہ بات کہی تھی کیونکہ میں خود مسلمان ہوں, ٹھیک ہے نا. مولوی سے مراد وہ آدمی نہیں جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے, یا مولوی سے مراد وہ آدمی نہیں جس کا لباس مولوی آنا ہے. مولوی سے مراد وہ آدمی ہے جس کو اسلام کی سمجھ ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح پادری سے مراد وہ نہیں ہے جو بائبل مقدس پڑھتا ہے یا ممبر پہ کھڑا ہو کے سرمن دیتا ہے. پادری سے مراد وہ آدمی بھی ہے جس کو بائبل مقدس کے اصل میسیج کی بڑی اچھی طرح سے سمجھ بھی ہے. بے شک وہ پادری ہونے کے منصب پہ نہیں بیٹھا ہوا, مگر وہ بائبل کی اتنی ہی گہرائی کے ساتھ سمجھ رکھتا ہے جتنا ایک پادری بھی رکھتا ہے. تو جب آپ کو اور مجھے اپنے دین کی اور مذہب کی ان ڈیپتھ انالیسس اور پڑھائی کی اور سوجھ بوجھ کا پتہ چل جائے گا, تب آپ اور میں آپس کے مسائل حل کرنے کے قابل ہو جائیں گے. پھر مجھے اور آپ کو اپنے آپس کے مسائل حل کرنے کے لیے کسی اور آدمی کی اپروول کی ضرورت نہیں ہوگی. اس پوائنٹ ابھی سے یہ ساری ڈسکشن سنیے گا. یہ بات میں نے آپ کو اس لیے شروع میں کہی تھی کہ یہ بزنس اس لیے ہے کہ یہ واقعتاً بزنس ہے, اور میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو لوگ بہت زیادہ انٹرفیت ڈائلاگ میں انوالو ہیں, لابی کی وجہ سے, پیسے کی وجہ سے, فنڈنگ کی وجہ سے, انہوں نے سوائے آج تک رپورٹس سبمٹ کرنے کے علاوہ کوئی انٹلیکچوئل یا تھیولوجیکل کتاب نہیں مارکیٹ میں انٹروڈیوس کروائی کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں کہ مسیحی اور مسلمان مل جل کے ان بنیادوں پر اکٹھے معاشرے میں رہ سکتے ہیں. آپ کو بڑی بڑی اسلام آباد میں آرگنائزیشن ملیں گی, آپ کو بڑی بڑی کرسچن آرگنائزیشن ملیں گی, مگر ان کا میکسیمم ان پٹ لیول یہ ہوگا کہ انہوں نے سالانہ رپورٹیں بنا دی ہوں گی کہ ہم نے یہ ایکٹیویٹیز کی ہیں, اس میں فوٹوگرافس بھی ہوں گی, اس میں اسپیکرز کا نام بھی ہوگا, یعنی وہ ایک طرح سے جو فنڈ ملا اس کی جسٹیفیکیشن کی رپورٹ ہے. مگر ان ساری چیزوں کو ہٹا دیں سائڈ پہ. تو میرا کویشچن یہ ہے کہ جو لوگ عرصہ دراز سے انٹرفیت ڈائلاگ میں انوالو ہیں, مجھے بتائیں کہ کیا انہوں نے آج تک کوئی اعتقادی سطح پر کتاب لکھی ہے جس میں مسلمانوں کی رہنمائی ہو کہ اگر آپ نے اپنے مسیحی بھائیوں کا دکھ درد شیئر کرنا ہے تو اس کی یہ اسلامی بنیادیں, کہ آپ یہ دکھ درد شیئر کرنے کے باوجود بھی مسلمان رہیں گے, کسی کا دکھ درد شیئر کرنے سے کرسچن نہیں ہو جائیں گے. تو یہ گائیڈ لائن آج تک آپ کو کسی بہت مشکل سے ملے گی. اسی طرح میرا جہاں تک اندازہ ہے, میری معلومات کے مطابق, میں نے آج تک کوئی کرسچن پریسٹ نہیں دیکھا یا کوئی اسکالر نہیں دیکھا کہ اس نے کوئی پراپر کتاب لکھی ہو اس موضوع پر. 10-12 صفحے پہ آرٹیکل لکھ دینا کوئی بڑی بات نہیں.
وہ ایک طرح سے نصیحت وہ والا آرٹیکل ہوتا ہے، میں نے بھی پڑھا ہے، مگر کرسچن تھیولوجی کی بنیاد پر، بائبل مقدس کے متن کو ذہن میں رکھے، اناجیل اربعہ کی تعلیمات کی بنیاد پر، ٹھوس بنیادوں پر اردو زبان میں کسی نے کتاب نہیں لکھی۔ انگریزی سے اردو ترجمہ کر دینا وہ اور بات ہے، وہ انگریزی جو لکھی گئی ہے وہ انہوں نے مغرب کے ماحول کے مطابق لکھی ہے، اس کا اردو ترجمہ کرنے سے کوئی آدمی عالم دین نہیں بن جاتا، وہ مترجم کا ایک صلاحیت ہوگی اس کی، مگر یورپ کے ماحول کے مطابق لکھی گئی کتابوں کا اردو کا ترجمہ کر دینے سے وہ ہمارے معاشرے کے لیے مشل راہ نہیں ہو جائیں گی، چند ایک ہمیں نصیحتیں مل جائیں گی یا گائیڈ لائن مل جائے گی۔ تو اس پوائنٹ ویو سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ 10-12 سال پچھلے پاکستان کے ہیں، اس میں کرسچنز کا بھی کام کو دیکھیں، مسلمز کے بھی کام کو دیکھیں، آپ دیکھیں گے کہ صرف باہمی میٹنگز، سلام دعا، انٹرفیتھ ڈنرز ہو رہے ہیں، انٹرفیتھ میٹنگز ہو رہی ہیں، ویڈیوز بن رہی ہیں، فوٹوگرافس ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، مگر جو اصل موضوع ہے انٹرفیتھ ڈائلاگ کا، کیونکہ انٹرفیتھ ڈائلاگ کا جو اصل موضوع ہے یہ اعتقادی ہے، سوشل نہیں ہے، یہ مذہبی الہیات کا موضوع ہے، اس میں کرسچن تھیولوجی ہوگی اور اس میں قرآن پاک کی اور اسلامی تھیولوجی ہوگی، تو یہ موضوع ہی مذہبی ہے، اور بدقسمتی سے آپ کو سب سے بڑھ چڑھ کے وہ لوگ اس میں انوالو ملیں گے جنہوں نے زندگی، یا تو وہ اگر مسلمانوں کی طرف سے ہیں تو مذہب اظہار ہے، وہ پاکستان کے اور دنیا کے سارے مسائل کا حل علماء کرام کو سمجھتے ہیں، اور اگر کوئی کرسچن سائڈ سے ہے تو وہ بیچارہ اپنے چرچ سے یا اپنے پادری سے بیزار ہے، تو ادھر کا بیزار آدمی اور ادھر کا بیزار آدمی جب دونوں ملیں گے تو وہ تیسرا مذہب جنم دیں گے، اپنے اپنے مذہب کی تقویت کا باعث نہیں بنیں گے۔ تو اس پوائنٹ ویو سے میں نے یہ کہا تھا کہ یہ بزنس ہے، اگر یہ خدمت ہوتی تو اس خدمت کے نام پر کئی کتابیں، کئی رہنمائی کے کئی چیزیں وجود میں آ جاتی۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مناظرے ہوتے رہے ہیں مسلمانوں میں اور عیسائیوں میں، یہ تو سب کو پتہ نا، آپ کسی کرسچن بک شاپ پہ چلے جائیں، بائبل سوسائٹی چلے جائیں، یا سینٹ پال جو کی ہے بک شاپ لاہور میں، اور ادھر وہاں پہ اسلام کے حوالے سے کسی مسیحی کی لکھی ہوئی کتاب اٹھا لیں، بے شمار کتابیں مل جائیں گی، یسوع مسیح صلیب پر چڑھ کے کفارہ دے گئے، اس پہ کتابیں مل جائیں گی جو مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے ہوں گی، یسوع مسیح تثلیث فی التوحید کے اوپر کتابیں ملیں گی کہ مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے، یعنی مسیحی آتھرز نے، ہر آدمی نے، خواہ وہ اس کا لیول لو ہے یا ہائی ہے، تو انہوں نے اپنے اپنے مذہب کو ایکسپلین کرنے کے لیے اور اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کے لیے، مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے اپنے مذہب کے حق میں کتابیں لکھی ہیں، مناظراتی موضوعات کے اوپر۔ اسی طرح اگر آپ کسی اردو بک شاپ پہ چلے جائیں، ادارہ اسلامیہ چلے جائیں، بے شمار بک شاپس ہیں، اور آپ ان سے کہ جی میں عیسائیت پہ مطالعہ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کائنڈلی مجھے کوئی کتاب دیں، جو کتابیں آپ کو ملنی ہیں وہ ساری کی ساری مناظراتی رنگ میں لکھی ہوں گی اور اسلام ورسز کرسچینٹی کی بیس کے اوپر ہوں گی، یعنی کس طرح سے اسلام مسیحیت کے مقابلے میں ایک سچا دین ہے، اور مسیحیت اپنی بنیادوں میں، موجودہ مسیحیت اپنی بنیادوں میں غلط دین ہے، اس کے اوپر کتابیں لکھی ہوں گی۔ تو جب اپنے اپنے دین کی ڈیفینڈ کرنے کا موقع آیا تو آپ دیکھیں گے ہزاروں کتابیں ادھر بھی لکھی ہوئی ہیں، ہزاروں کتابیں ادھر بھی لکھی ہوئی ہیں، مگر آپ کسی کرسچن بک شاپ پہ جائیں اور ان سے کہیں جی مجھے انٹرفیتھ ڈائلاگ کے اوپر پاکستانی حالات کے مطابق کوئی کتاب دیں جس سے میں رہنمائی حاصل کر کے اپنے مسلمان بھائی سے بات کروں، تو آپ کو یہ کتاب نہیں ملے گی۔ پھر میں کہہ رہا ہوں کسی انگلش آتھر کی لکھی ہوئی ہو تو وہ علیحدہ بات ہے، پاکستان کے مسیحیوں کی میں بات کر رہا ہوں جو یہاں کے پیدا ہوئے ہیں، جن کی زبان مادری اردو ہے، انہوں نے کیا خدمت کی ہے، کوئی نہیں ملے گی۔ اسی طرح آپ اردو کی اسلامی بک شاپس پہ چلے جائیں، اب وہاں پہ ڈرامہ یہ ہوا اسلامی بک شاپس پہ کہ انہوں نے مکالمہ بین المذاہب کی کتابیں لکھی ہیں، مگر جب آپ موضوع کھول کے کانٹینٹس پہ جائیں گے تو وہ سارے مناظر ہیں، ان کو مناظرے اور مکالمے میں فرق ہی نہیں پتہ۔ باہر لکھا ہوگا اسلام اور مکالمہ بین المذاہب، اندر کھولیں گے تو وہی تثلیث کا موضوع ہے، وہی مصلوبیت مسیح کا موضوع ہے، الوہیت مسیح کا موضوع ہے، یعنی وہ سارے مناظراتی موضوعات نئے عنوان کے تحت ڈال دیں۔ اب آپ اور میں جب پڑھیں گے، اگر ہمیں اتنی انٹلیکچول انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو ہم سمجھیں گے شاید یہ مناظرہ ہی مکالمہ ہے، حالانکہ زمین آسمان کا فرق ہے دونوں کے اندر۔ تو یہ میں نے آپ کو اس لیے کہا کہ جب تک ہم کہاں کھڑے ہیں، اس سے پہلے کہ میں آگے ڈسکشن لے کے چلوں،
آپ کو یعنی میری انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ اگر اس سے متفق نہیں ہیں تو ٹھیک، اچھی بات ہے. یہی مکالمے کا حسن ہے کہ اگر آپ میری بات سے متفق نہیں ہیں تو مجھے ناراض نہیں ہونا چاہیے، اور اگر آپ اپنی کسی بات کو سمجھتے ہیں کہ میری بات کے مقابلے میں زیادہ وزن رکھتی ہے تو آپ کو اس پہ قائم رہنے کا حق ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ وہ وسیم سمت ہاشمی صاحب تھے، تو ہم نے سمندری میں ان کو دعوت دی. کون تھے؟ سوری، یہ تھا نیشنل کونسل انٹرپریٹ، نہیں کیا نام تھا؟ وسیم سمت ہاشمی صاحب. اچھا ٹھیک. تو انہوں نے بھی یعنی مکالمہ وہ شروع کر دیا کہ ہم تقریباً 9-10 لوگ کے کرسچن، میں نے اپنے پاسٹر اور فادر صاحب بلائے تھے. تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ چیز جو ہارمنی کا مطلب ہے کہ یہ 7 سروں سے نکلی ہوئی ایک آواز، یہ سب مذہب مل کے ایک آواز بلند کرتے ہیں. جی. تو انہوں نے یعنی اس لیول پہ کوئی بات نہیں کی ہے. انہوں نے یعنی اپنی تعریفیں کو اس بات پہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ تھوڑا اویئر کریں. جو لوگ ہمارے گاؤں میں ایسے ہیں جو اس چیز کو بالکل نہیں جانتے، ہم کام کر رہے ہیں، پروفیسر صاحب ہیں، ہم اور دن رات اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ ان کو اویئرنیس دی جائے. اب اویئرنیس کی طرف ہی آئیں گے. جی میرا ایک کوشچن جو ہے، ابھی آپ نے جیسے کہا کہ بزنس ہے، این جی اوز ہیں، جی اگر میں اس کو تھوڑا ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں لے جاؤں جی جی تو بزنس، اگر ہم بزنس کی ڈیفینیشن کریں اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ اکنامک بزنس ہی ہو، سوشل بزنس بھی ہو سکتا ہے اور مذہبی بزنس بھی ہو سکتا ہے، بزنس بھی ہو سکتا ہے، اور ایون کہ رول دے کنٹری یہ بھی بزنس ہو سکتا ہے. اگر اس کو پیچھے رہ جاؤں تو مسلم اسپین کو اگر لیں تو اس میں جیسے ہی خاص کر مسلم اسپین کا اس میں کرسچینٹی اور اسلام دونوں کو رہے اور بڑے اچھے طریقے سے رہے. کیا دیٹ واز آلسو بزنس. آگے اگر چلیں تو میں دین الہی جو برقع اس میں سکھ، ہندو، کرسچین، بدھ، اسلام، مسلم سارے اکٹھے رہے اور بڑے اچھے طریقے سے. بعد میں آلسو بزنس. اس کے بعد اگر آج اس کے پیچھے آٹومن امپائر خصوصاً بلقان میں جو ان کا، جی بالکل درست فرمایا. میں یہ بیسک جو مین جو ہے جو بلقان بات ہوئی ہیں اس سے زیادہ آگے یہ بات بڑھی ہے. اب یہ ہے کہ آپ کا سوال، کس پرسپیکٹو میں؟ جی بالکل ایگزیکٹلی آپ کا سوال بالکل درست ہے. اب ہم آتے ہیں اپنی پریزنٹیشن کی طرف جس میں آپ کا سوال بھی اور آپ کا سوال دونوں اکوموڈیٹ ہو جائیں گے. اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ بزنس کیا ہوتا ہے اور خدمت کیا ہوتی ہے. یہ فرق میں جب پتہ چل جائے گا نا تو آپ جس محفل میں بھی جس عالم دین کو بلائیں گے نا تو آپ کو اس کی باتوں سے پتہ چل جائے گا کہ یہ بزنس والا عالم دین ہے یا خدمت والا. اسی فرق کو بتانے کے لیے ساری بات میں نے اسٹارٹ کی تھی کہ اگر آپ کو یہ فرق پتہ چل جائے تو آپ کم از کم اس قابل تو ہو جائیں گے نا کہ اپنے علاقے میں یہ دیکھ سکیں کہ بزنس کی نیت سے کون آیا ہوا ہے پرچار کرنے اور خدمت کی نیت سے کون آیا ہوا ہے. تو جب یہ پتہ چل جائے گا نا خدمت اور بزنس کا فرق، تو اسی کے فرق کے اندر ہی مکالمہ بین المذاہب کی بنیاد ہے. تو ہم اس کو فرق اب آگے لے کے چلتے ہیں. اس کی جی جی اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کر لیتے ہیں کہ جو پاکستان میں رہنے والا کرسچن ہے جی جی اور مسلم ہے وہ آپس میں انہوں نے رہنا ہے، وہ بھائی ہیں. اگر کوئی چیز امریکہ کا کرسچن کہتا ہے تو ہمارا جو ادھر کا کرسچن ہے اس میں تو اس کا کوئی قصور نہیں. بالکل نہیں. اس چیز کو سمجھنے کی بھی کوشش ہمیں کرنی چاہیے. جی بالکل. کہ جو ادھر کا رہنے والا ہے خواہ وہ کرسچن ہے خواہ وہ مسلم ہے، جی امریکہ کا کرسچن اگر کوئی بات کرتا ہے تو ادھر اس کا جو ہے وہ ایکشن کا ری ایکشن جو ہے نا ایگزیکٹلی نہیں ہونا. میں یہی تو بتا رہا ہوں نا، ٹالرنس ہے وہ ہمیں پیدا کرنی ہے. ٹالرنس ہے مگر وہی بات آ گئی نا، بزنس والے عالم دین جب میدان میں ہوں گے تو یہ ساری چیزیں پھر یہاں کے لوگوں کو بھگتنی پڑیں گی. ٹھیک ہے نا. اب اس کا فرق ہم بتاتے ہیں تھوڑا سا، میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں. اب آپ پچھلے 200-300 سالہ ہسٹری کو دیکھیں اسلام اور عیسائیت کی، جو بالخصوص پچھلے 300 سال ہیں، تو آپ دیکھیں گے جب بر صغیر پاک و ہند میں انگریز آئے تو ساتھ میں ان کے پادری بھی آئے، اور سیاسی طور پر غلبہ حاصل کرنے کے بعد اب ان کا پرپز یہ تھا کہ یہاں کے باسیوں کو اب تمیز اور تہذیب سکھائی جائے. اور تمیز اور تہذیب سکھانے سے مراد ان کی یہ تھی کہ اب ان کو کرسچن کیا جائے.
یہ ہسٹوریکل فیکٹس ہیں. سر سید احمد خان کی کتاب ہے باغی ہندوستان، اس میں آپ کو یہ ساری ڈیٹیل مل جائے گی. اور اس دور کے جو کرسچنز نے بھی اور مسلمز نے بھی کتابیں لکھی ہیں، انگریزوں نے بھی، انگریز کرسچنز نے بھی اور ہندوستانی کرسچنز نے بھی جو کتابیں لکھی ہیں. مغلیہ سلطنت اور مسیحیت پادری برکت اللہ کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے یہ سارے فیکٹس اینڈ فگر ڈیٹیل سے لکھے ہیں. حیات اقبال کی گمشدہ کڑیاں، علامہ اقبال کی، کہ وہ زندگی کے واقعات جو مخفی رہ گئے ہیں ان کو علیحدہ سے کمپائل کر کے تو انہوں نے چھاپی، اس میں یہ ساری چیزیں ذکر ہیں. اب اگر آپ اس کا جائزہ لیں، ان پادریوں کے آنے سے اور یہاں کے لوگوں کے جو مسلمان رہتے تھے، جب ان کا ایک انٹریکشن ہوا تو وہ ایک تھا کہ ایک پاور گروپ تھا، سیاسی پاور گروپ تھا، جنہوں نے اپنی سیاسی پاور کے کانشیس کو ذہن میں رکھ کے مذہب کی تبلیغ کرنی چاہیے، عیسائی مذہب کی. اور تبلیغ کے اندر توہین اور یعنی دل خراش الفاظ استعمال کرنا، مسلمانوں پر تحقیر اور توہین کی طرح سے نظر رکھنا، اور پھر ان کے مذہب کو بھی اسی طرح ٹریٹ کرنا، اور اپنے مذہب مسیحیت کو تمیز اور تہذیب کا علامتدار ڈکلیئر کر کے مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دینا. اور اس کی بڑی ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی. پادری فنڈر کی کتاب ہے میزان الحق، پھر اس کا جواب لکھا مولانا رحمۃ اللہ کرانوی نے. تو وہ ایک خاص کلچر ڈیولپ ہوا جس میں مناظرے بھی ہوتے تھے. 1857 کی جو جنگ آزادی ہے، جس کو ان کی طرف کے لوگ بغاوت ہند کے نام سے جاتے ہیں، میں اس کو بغاوت نہیں سمجھتا، میں اس کو آزادی کی جنگ سمجھتا ہوں. ان کی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سر عام بازاروں میں عیسائی پادری کھڑے ہو کر مسلمان علماء کرام کو چیلنج کرتے تھے کہ تمہارے مذہب میں خرابی ہے اور ایک ہی دین ہے جو بالکل ٹھیک ہے، اور وہ ہے کرسچینٹی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا، قرآن پاک کو معاذ اللہ نعوذ باللہ غلط کتاب قرار دے دینا، اسلام پہ حملے کرنا. تو ان کا جواب دینے کے لیے مسلمانوں کی ایک جماعت جو تھی وہ میدان میں آئی. اور اس دور میں جو لٹریچر پروڈیوس ہوا اسلام اور عیسائیت کا، وہی لٹریچر آج تک ہمارے پاس چلتا آ رہا ہے. اور اس میں اگر آپ کوئی بھی کتاب دیکھ لیں کرسچن مسلم ڈائلاگ کی، تو اس میں زیادہ ٹاپک یہ ہوں گے کہ بائبل یا قرآن کلام الہی کون سی کتاب ہے، کیا مسیح خدا ہے یا نہیں ہے، کیا تثلیث فی التوحید درست عقیدہ ہے یا صرف عقیدہ توحید، کیا احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قابل اعتماد ہیں یا نہیں، کیا حضور اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں یا نہیں، کرسچینٹی کا بانی کون ہے، یسوع مسیح یا پولس رسول. یہ وہ چند ایک ٹاپک ہیں جو آپ کرسچنس کی بکس میں بھی پڑھیں گے تو آپ کو مل جائیں گے، اور اگر آپ مسلمانوں کی کتابوں میں بھی پڑھیں گے تو آپ کو اس میں وہ بھی مل جائیں گے. ایکسکیوز می. اور یہ ہیں تھیولوجیکل ٹاپکس، اعتقادی موضوعات. مگر عقیدے پہ جب آپ اور میں گفتگو کریں تو عقیدے پہ بات کرنا ایک چیز ہے، اور میں بات کس طرح سے کر رہا ہوں یہ دوسری چیز ہے. یعنی جب عقیدے پہ بات کر رہے ہوں گے ہم، تو ہم آپس میں دلائل ایکسچینج کر رہے ہوں گے نا. آپ اپنے مذہب کی حقانیت کی یا وضاحت میں دلائل پیش کریں گے، میں اپنے مذہب کی حقانیت اور وضاحت میں دلائل پیش کروں گا. مگر بولنے کا طریقہ بھی تو ایک علیحدہ سے چیز ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ طرز گفتگو. تو اگر طرز گفتگو ٹھیک نہ ہو تو صحیح دلائل کے ساتھ بھی اپنا مقدمہ پیش کر کے انسان مقدمہ ہار سکتا ہے، کیونکہ آپ نے اس کو عاجز کر دیا دلائل دینے سے یا دفاع کرنے سے، مگر آپ اس کا دل نہیں جیت سکتے. دل اس لیے نہیں جیت سکے کہ دلائل مضبوط تھے آپ کے پاس اور وہ بے بس ہو گیا، مگر آپ کی بات کو اس لیے تسلیم نہیں کرے گا کہ جس رویے کے ساتھ آپ نے دلائل پیش کیے وہ غلط تھا. ایسے ہی ہے. تو ان طرح کی جو انٹرفیت ڈائلاگ پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں خاص طور پہ چند ایک رویے تھے. اس میں ایک رویہ یہ تھا کہ ہم درست ہیں اور آپ غلط، ہماری نیت درست ہے اور آپ کی خراب، ہم امن پسند ہیں اور آپ دہشت گرد ہیں، ہم مومن ہیں اور آپ مشرک اور کافر، ہم جنتی ہیں اور آپ جہنمی. یہ چند ایک رویے آپ کو مناظرے کی کتابوں میں ملیں گے. اگر کسی کرسچن نے لکھی ہے تو پہلے سے ڈیفائنڈ ہے، اور اگر کسی مسلمان نے لکھی ہے تو پہلے سے ڈیفائنڈ ہے. یعنی میں اگر مسلمان ہوں تو مجھے یہ مکمل یقین ہے کہ اسلام ہی واحد مذہب ہے جو سارے مذاہب میں سچا مذہب ہے. مگر اپنی اسلام کے ساتھ محبت کو بیان کرنے کی اگر مجھ میں تمیز نہیں ہوگی تو میں اپنی محبت کو ہی کے ذریعے ہی اپنے مذہب کو بدنام کر رہا ہوں. دس از اے ڈفرینس. میں یہ نہیں کر رہا کہ اپنے مذہب کے متعلق عقیدہ پختہ نہیں ہونا چاہیے، ضرور رکھیں. اگر کوئی کرسچن ہے تو اپنے مذہب کو سچا سمجھ کر ہی مسلمان سے بات کرے گا نا.
اور اگر کوئی مسلمان ہے تو اپنے مذہب کو سچا سمجھ کر ہی کرسچن سے بات کرے گا نا. مگر اصل جو چیز ہے مکالمے کی وہ بات کرنے کا سلیقہ اور تمیز ہے. مکالمہ بین المذاہب ایک دوسرے کی بات کو تمیز اور تہذیب کے دائرے میں رہ کر سننا اور سمجھانا، یہ اس کا عمل ہے. اور آج کل کیا بنا ہوا ہے وہ ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے. اب یہ رویے ہیں، اور جیسے آپ نے فرمایا بزنس کہاں کیسے بنتا ہے، مذہب بزنس کیسے بنتا ہے، تو اس کے آگے میں آپ کو کیس سٹڈیز دیتا ہوں. یہ کتاب ہے مولانا سمیع الحق کی، صلیبی دہشت گردی اور عالم اسلام. یہ کتاب ہے صلیبی دہشت گردی اور عالم اسلام. اب اس میں خاص بات کیا ہے، جو احباب میری پہلے پریزنٹیشن اٹینڈ کر چکے ہیں ان کے نالج میں تو ہوگا، مگر جنہوں نے نہیں کی وہ بتائیے اس میں خاص بات کیا ہے. یہ مولانا سمیع الحق کے انٹرویوز کی کلیکشن ہے جو انہوں نے مختلف دور میں مختلف جرنلسٹ کو دیے، اور اب وہ انٹرویوز کتابی شکل میں چھپ کے آ گئے. تو صلیبی دہشت گردی اور عالم اسلام، اس میں خاص چیز یہ ہے کہ انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے صلیبی دہشت گردی. آج اگر کوئی مغرب میں کوئی آدمی دہشت گردی میں پکڑا جائے اور وہ اتفاق سے مسلمان نکلا ہے اور اوپر سے سونے پہ سہاگا وہ ہو بھی پاکستانی، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے الزام کیا دیں گے وہاں کے مغربی میڈیا کہ ہی از اے مسلم ٹیررسٹ، ایسے ہی کہیں گے. اور ہمارا جواب کیا ہوگا کہ جناب دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. اگر دہشت گردی کرنے والا اتفاق سے مسلمان نکل آیا ہے تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ اسلامی تعلیمات میں اس کو دہشت گردی کا حکم دیا گیا. دہشت گرد تو دہشت گرد ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم اس طرح سے دفاع کرتے ہیں اپنے مذہب کا اور اپنے اقدار کا کہ اس کی دہشت گردی اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، اس کے مذہب کے احکامات کا نتیجہ نہیں. تو میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر صلیبی دہشت گردی، اگر دہشت گردی صلیبی ہو سکتی ہے تو پھر اسلامی بھی ہو سکتی ہے. جس منطق کو وہ اسلام بنا کے پیش کر رہے ہیں اگر وہ دوبارہ پلٹ کے اسلام پہ ہی نافذ کی جائے تو اس سے اسلام بھی غلط ثابت ہو جائے. یہ بزنس ہوتا ہے. حالانکہ یہ عام آدمی کو لکھ رہا ہوتا تو یعنی اتنی فکر کی بات نہیں، مگر یہ خود عالم دین ہے، قرآن و سنت کے مطابق سوچنے کے عادی ہیں یہ کتابیں لکھنے کے. تو کم از کم قرآن سنت کے تابع رہ کر سوچنے کا اتنا فائدہ تو ہو کہ منطق تو ٹھیک ہو سوچنے کی. یہ فرق ہے. اس کتاب میں ایک بڑا دلچسپ حوالہ ہے. ایک جاپانی صحافی نے پوچھا کہ جناب یہ بنیاد پرستی کیا ہوتی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جناب بنیاد پرستی کی آواز امریکہ کی ایک من گھڑت اصطلاح ہے. ہر مذہب کے اصول ہوتے ہیں، عقیدے کے لحاظ سے، روایات کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے اور کردار کے لحاظ سے، اور ہر مذہب اپنے پیروکاروں کو بنیادی اصولوں کے ساتھ وابستہ کرتا ہے. قرآن کریم نے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے اسلامی تعلیمات کے ذریعے ان بنیادی اصولوں سے وابستگی ضروری قرار دی ہے. تو امریکہ اس کو بنیاد پرستی کہہ رہا ہے، حالانکہ وہ خود بنیاد پرست ہے، جبکہ ان کا مذہب یعنی کرسچینٹی ہواؤں میں ہے، کوئی مدون مرتب کچھ نہیں. لیکن اب ان کا محرف دین عیسائیت کا نام ظلم و تعصب اور تمام غیر عیسائیوں کے حقوق کو پامال کرنا ان کا دین بن چکا ہے. تو یہ ہے اصل بنیاد پرستی. اب یہ ان کا پورا جواب ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس جواب کے میں نے 2 حصے کیے ہیں. پہلے حصے میں تو انہوں نے فنڈامنٹلزم ڈیفائن کیا ہے کہ بنیاد پرستی ہوتی کیا ہے، تو وہ بالکل ٹھیک ڈیفینیشن ہے. اب انہوں نے آگے لکھا ہے کہ تو امریکہ اس کو بنیاد پرستی کہہ رہا ہے، حالانکہ وہ خود بنیاد پرست ہے، جبکہ ان کا مذہب، کن کا مذہب؟ امریکیوں کا مذہب. کون سا مذہب؟ کرسچینٹی. بیس لیس ہے، ہواؤں میں ہے، بیس اس کی کوئی بنیاد نہیں. اب ان کا محرف دین عیسائیت کا نام ظلم و تعصب اور تمام غیر عیسائیوں کے حقوق کو پامال کرنا، یعنی کرسچینٹی کو ڈیفائن یہ کیا ہے کہ ٹو بی اے کرسچن مینز کہ آپ ظلم کریں، ستم کریں، اور جتنے بھی نان کرسچن لوگ ہیں ان کے حقوق کو پامال کریں. یہ انہوں نے عیسائیت کے متعلق فتویٰ دیا. اب اس میں بتائیے خاص بات کیا ہے؟ جی دیکھیں میرا خیال ہے یہ کس سن میں چھپی ہے کتاب؟ جس سن میں بھی چھپی ہے. نہیں اس پہ ڈیٹ تو مینشن ہو. جی جی چلے اس کو بھی چھوڑتے ہیں. دیکھیں ہم 9/11 2004 میں، اپریل 2004 میں 9/11 ہوا ہے. جی 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 تو سب سے پہلے جو پریزیڈنٹ آف امریکہ کے الفاظ نکلے جی جی کہ اٹس اے بگننگ آف کروسیڈ وارز. جی 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 جی
یہ ایک جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ ہر چیز کا عمل کا رد عمل ہوتا ہے، جی جی یہ بھی اسی کسی عمل کا کوئی رد عمل ہے جو انہوں نے دیا، اور اس کی بیس ہے پالیٹکس، پاور پالیٹکس آپ اسے کہہ سکتے ہیں. میں صرف یہ جی 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 بولیے. جی کہ دیکھیں جو کروسڈ وار صلاح الدین ایوبی کی ہوئی، صلاح الدین ایوبی کرد تھے جی جی اور نور الدین زنگی بھی کرد تھے، تو جو ان کے وہ کرد ذہنیت کی خلاف جو اطلاع تھی وہ دیکھیں آپ کہ وہ جو ترکی کے کرد تھے یا عراق کے کرد تھے انہوں نے ایران سے بروائے، امریکن سے میں سمجھ گیا. تھوڑا سا ڈیپتھ میں جائیں تو باقی جو تھے وہ اب بھی ان کو ایسے ہی وہاں مار رہے ہیں کردوں کو. اب وہ جن بیچارے جو کرد ہیں وہ صرف کرد لفظ تو لگ گیا، لیکن ان کا وہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ یا اس کی تعلیمات میں تو نہیں چل رہے. یہ دنیا میں جب سے یہ نظام رائج ہوا ہے پاور پالیٹکس کا، ہیوز اور ہیوز ناٹ کا، تو یہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا. ہم نے جو یہاں تھنکنگز کی بات کرنی ہے، جی جو اپنی دانش اور فہم و فراست کی کرنی ہے کہ the people which we are living in this country we become unite. ہم کیسے unite؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں. میں یہ گزارش کر رہا ہوں، یہ کیس اسٹڈیز پریزنٹ کر رہا ہوں نا. ہم نے دو طریقے ہیں، یا تو میں آپ کو مچھلی پکڑنا سکھا دوں یا مچھلی پکڑ کے دے دوں. مچھلی پکڑ کے دوں گا، پھر جب میں نہیں ہوں گا آپ بھوکے ہوں گے. تو میں آپ کو کانسیپٹ دے رہا ہوں کہ محتاجی اسپیکرز کی ختم ہو جائے. یہ چیز ہے، آپ گھر جا کے خود سوچنے کے قابل ہوں کہ کون اچھا ہے کون برا ہے. بس جب ہم یعنی اگر میں آپ کو آج کے پورے سیشن کے بعد اس چیز کا محتاج چھوڑتا ہوں کہ آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر کے پوچھیں تو فائدہ نہیں آج کے سیشن کا. جب آپ یہاں سے واپس تشریف لے جائیں تو آپ انڈیپینڈنٹلی سوچنے کے قابل ہوں نئے کانسیپٹس کی روشنی میں جو ہم یہاں ڈسکور کریں گے. تو ہمارا انٹائر فوکس ہوگا کانسیپٹس پہ، مگر وہ کانسیپٹس میں بگاڑ کیا ہے اور اصل کانسیپٹ کیا ہے وہ تھرو کیس اسٹڈیز ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تو میرا سوال یہ تھا کہ مولانا کے جواب سے آپ متفق ہیں کہ یہ ٹھیک ہے؟ اب اس میں منطق کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. منطق یہ ہے کہ انہوں نے پہلے یہ بتایا کہ امریکہ کیا کر رہا ہے یا امریکہ کی خارجہ پالیسی کیا ہے، اور بالکل وہی بات چونکہ امریکنز کیا کر رہے ہیں تو امریکنز کا مذہب چونکہ کرسچنز ہیں، امریکہ کی خارجہ پالیسی کو چلانے والے چونکہ میجورٹی کے کرسچنز ہیں، تو اس سے انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ عیسائیت بھی ایسی ہے. ٹھیک ہے. اب میرا تبصرہ یہ ہے کہ اگر آپ نے امریکہ کی خارجہ پالیسی کی بنیاد پر ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کرسچینٹی کیا ہے تو پھر ان کو بھی یہ حق مل جائے گا کہ وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی بنیاد پہ ڈیسائیڈ کریں کہ اسلام کیا. جب وہ ہمارے مسلمانوں کی حرکات اور کرتوت دیکھ کے اسلام کو اٹیک کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب اسلام کی بنیاد پاکستان کی خارجہ پالیسی یا ہماری حرکات یا ہم میں سے بعض لوگوں کے کرتوت نہیں ہیں. اسلام کی بنیاد قرآن و سنت کے متن پر ہے. اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اسلام کیسا ہے تو آپ قرآن و سنت کی روشنی میں اسٹڈی کریں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ اچھے مسلمان کون ہیں، برے مسلمان کون ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس لیے غلط ہے منطق یہ ہوتی ہے پاور پالیٹکس کہ آپ نے سیاست کی بنیاد پہ مذہب کے خلاف فتویٰ دے دیا. اس طرح تو طالبان کو دیکھتے ہوئے کوئی اسلام کے خلاف بھی فتویٰ دے دے گا کہ اسلام ایسا ہوتا ہے ان کی حرکات دیکھتے ہوئے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ نے کرسچینٹی کو سمجھنا ہے، اگر آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ اچھا مسیحی کون ہے اور برا کون ہے، تو اس کا فیصلہ آپ نے امریکی حکومت سے نہیں لینا یا امریکہ کی خارجہ پالیسی کو دیکھتے ہوئے ڈیسائیڈ نہیں کرنا. اس کا فیصلہ آپ نے بائبل مقدس کے متن کو دیکھ کر کرنا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ بائبل مقدس میں کیا تعلیمات ہیں اچھے مسیحی کی، بائبل مقدس کے مطابق برا مسیحی کون ہوتا ہے. تو اگر آپ نے بائبل کے متعلق کوئی فتویٰ دینا ہے یا مسیحیت کے متعلق کوئی رائے قائم کرنی ہے تو بائبل مقدس پڑھ کے قائم کریں. کسی مسیحی کے غلط اعمال یا کسی مسیحی گورنمنٹ کی غلط حرکات کی بنیاد پر ان کے جس طرح ہمارے ہاں لوگ مذہبی لبادہ اوڑھ کر مذہب کے خلاف کام کرتے ہیں یا بعض مسلمان ایسے عمل کرتے ہیں جس سے اسلام بدنام ہوتا ہے، تو ایسے لوگ ادھر بھی تو ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک منطق تھی. اسی طرح ایک اور آپ کو کیس اسٹڈیز دیتا ہوں بڑی دلچسپ ہے. یہ علامہ ساجد میر کی کتاب ہے تجزیہ مطالعہ. ٹھیک ہے. اور یہ دارالاسلام سے چھپی ہے اور پروفیسر ساجد میر کہتے ہیں کہ مجھے یہ کتاب لکھنے میں 25 سال لگے.
25 سالوں میں انہوں نے کتاب لکھی. اوریجنلی یہ ان کا اور علامہ احسان الہی ظہیر مرحوم کا یہ پروجیکٹ تھا, اور یہ دارالاسلام سے چھپنے کا مطلب پتہ ہے آپ کو کہ یہ سعودی عرب کا آفیشیل پبلشر ہے. یعنی سوائے یہاں پہ مسلک اہل حدیث یا دوسرے لفظوں میں جو وہابی مسلک بولتے ہیں, اس کے علاوہ کسی اور مسلک کی یا پوائنٹ آف ویو کی کتابیں نہیں چھپتی. جی سعودی عرب کا جو ہے مسلک وہ حنبلی ہے. نہیں میں گزارش کرتا ہوں, نہیں وہ ٹھیک ہے, وہ فقہ کے حوالے میں کہہ رہا ہوں نا, نہیں میں کہہ رہا ہوں فقہ میں کنگڈم کی اجازت نہیں ہے. اسلامی تعلیمات میں کسی جگہ بھی کنگڈم کی اجازت نہیں ہے, جبکہ سعودی عرب میں کنگڈم اسٹیبلش ہے جو بذات خود اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. جس فقہ پہ وہ چل رہے ہیں اس فقہ کے بھی خلاف ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اسکول آف تھاٹ ان کا ہے آئیڈیالوجیکلی, اس میں ہم ایک اور ڈسکشن میں چل جائیں گے. ہمارے یہاں 4 فقہ ہیں, حنبلی, شافعی, مالکی اور جو امام ابو حنیفہ کی 4 ہیں نا, مگر جب آپ وہابی فقہ کو ساتھ اٹیچ کریں گے تو یہ 5 بنتی ہیں, کیونکہ انہوں نے اس کے بھی آگے حنفی کے بھی 2 مزید ہو گئے. میں گزارش کر رہا ہوں نا. اب جب میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ آفیشیل, یہ اوریجنلی چھپی تھی عربی زبان میں, پھر یہ پہلے سے چھپی تھی عربی میں, اردو میں, عربی سے چھپ کے سعودی عرب میں چھپی تھی, پھر اس کا اردو ٹرانسلیشن ہوا جو آج ہمارے پاس ہے, پھر اس کا انگریزی میں ہوا, پھر اس کا فرینچ میں ہوا. اب آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ بعض اوقات کسی کانسیپٹ کے پیچھے اگر کسی حکومت کی بھی پشت پناہی ہو تو اس سے وہ درست نہیں ہو جاتا. یعنی اسلام کا خاص چیز جو اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ اگر تمہیں کسی کانسیپٹ کو ویریفائی کرنا ہو کہ یہ اسلامی ہے یا نہیں ہے تو اس کو قرآن و سنت پہ اپلائی کرو, کسی حکومت کی تائید تلاش نہیں کرو. تو میں اس پوائنٹ آف ویو سے بتا رہا ہوں کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے. اب یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا تھا علامہ احسان الہی ظہیر کے ساتھ مل کے, وہ وفات پا گئے تو علامہ ساجد میر نے اس کو کیری آن کیا, اور یہ جماعت اہل حدیث پاکستان کے صدر بھی ہیں. ٹھیک ہے, اب جو چیز ساتھ ساتھ میں بیان کر دوں, مولانا سمیع الحق مسلک دیوبند کے ہیں, یہ مسلک اہل حدیث کے ہیں, مگر اس سے یہ امپریشن ہرگز مت لیں کہ میں کسی مسلک کے اگینسٹ بات کر رہا ہوں. وہ میں اس کا بھی آگے جواب دوں گا کہ جس طرح کوئی ایسا آدمی جو کوئی غلطی کر بیٹھے, مسلمان علمی غلطی کر بیٹھے, عملی غلطی کر بیٹھے, تو جس طرح کسی عام مسلمان کے علمی یا عملی غلطی کرنے سے اسلام خراب نہیں ہوتا, اس طرح کسی مسلک کے کسی نمائندے کی کسی علمی غلطی سے اس کا مسلک بھی خراب نہیں ہوتا. ہر مسلک میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, برے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھ رہے کہ ہم مسلک کو اچھے یا برے ہونے کو ڈسکس نہیں کر رہے, ہم صرف کانسیپٹس پہ جا رہے ہیں کہ کنسیپچول انڈرسٹینڈنگ جو ہے اسلام اور عیسائیت کے حوالے سے انٹرفیتھ ڈائلاگ پہ, اس پہ ہے. اس لیے میں نے کتابیں بھی وہ دی ہیں, آپ کو دکھا رہا ہوں, جس میں کرسچینٹی ڈسکس ہوئی ہے. تو پروفیسر ساجد میر کہہ رہے ہیں کہ میں نے 25 سال پوری دنیا کا سفر کیا اور پوری دنیا کی لائبریریز کھنگالی, اور اس کے بعد 25 سال کے بعد یہ میں نے 500 صفحے لکھے, اور ان 25 سالوں کا نچوڑ 500 صفحے میں, اور ان 500 صفحے کا نچوڑ آخری 5 صفحوں میں مولانا کا. اور اس میں انہوں نے نچوڑ کیا نکالا ہے, نچوڑ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. اب پیج 493 پہ کہتے ہیں, یہ کنکلوژن ہے خاتمۃ الکتاب کے نام سے آخری 5 صفحوں میں. حقیقت یہ ہے کہ مذہبی پیشواؤں کی خرابیاں اگر محدود اور انفرادی پیمانہ پر ہوں تو اس قول کی صحت قابل تسلیم ہو سکتی ہے, لیکن جب خرابیاں ہمہ گیر اور انتہائی شدید نوعیت کی ہوں تو یہ لازماً عقیدہ اور مذہب کی بنیادی خرابی پر دلالت کریں گی. پھر آگے چل کے کہتے ہیں کہ اتنے بلند بانگ دعووں اور نعروں کے پس منظر میں اتنی اونچی سطح پر ایسی شدید اور ہمہ گیر خباستیں جن کا مقابلہ کسی مذہب کی تاریخ نہیں کر سکتی, یقیناً مسیحی عقائد کے بعض بنیادی نقائص پر مبنی ہے. اور آگے چل کے کہتے ہیں آخر میں کہ اندرین حالات یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ پاپاؤں, اب یہ غور سے سنیے گا, پاپاؤں, راہبوں اور دوسرے مسیحی پیشواؤں کا گھنونا کردار ان کے مذہبی نظریات و عقائد ہی کی بگاڑ کا نتیجہ ہے. اب آپ کو کنکلوژن سمجھ آیا ان کا. یعنی 25 سال میں انہوں نے کتاب میں کیا کیا ہے کہ پوری دنیا میں گھوم کر اخباروں کے ذریعے, لائبریریز کے ذریعے ایسے کیس ڈھونڈنے ہیں جس میں کسی پادری نے بد کرداری کی ہو. اگر کسی پادری نے بچے کے ساتھ جنسی زیادتی کی ہے اس کا کیس نکال لیا, اگر کسی پادری نے نن کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کا کیس نکال لیا, اگر کسی پادری نے فائنینشیل کرپشن کی ہے اس کا کیس نکال لیا. تو وہ ساری چیزیں جمع کر کے کنکلوژن یہ دیا ہے کہ کرسچینٹی میں یہ خراب لوگ اس لیے حرکتیں کرتے ہیں کہ ان کے بنیادی بعض ایسے عقیدے ایسے ہیں جو ان کو اس خرابی پر اکساتے ہیں. تو منطق کیا نکلی کہ کسی مذہب میں اگر برے لوگ پائے جائیں
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مذہب میں کہیں نہ کہیں خرابی ضرور ہے، تبھی تو یہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، یہ ان کا منطق ہے، ٹھیک ہے نا. اب جو چیز ہم اس کو انالائز کرتے ہیں، ابھی ہم نے صرف ان کا پوائنٹ آف ویو دیکھا ہے، انالائز یہ کرتے ہیں. اب یہ مجھے بتائیے، جب کوئی مسلمان کوئی کتاب لکھے گا یا کوئی مسیحی کتاب لکھے گا اسلام کے خلاف، یا جو کوئی مسلمان کتاب لکھے گا عیسائیوں کے خلاف، تو مقصد کیا ہوگا؟ اپنے مذہب کو سچا ثابت کرنا. اگر میں بحیثیت مسلمان کوئی کتاب لکھتا ہوں تو میرا نقطہ نظر یہ ہوگا کہ یہ شخص اپنے مذہب کی خرابیوں پر آگاہ ہو کر میرے مذہب کی خوبیاں سمجھے. میں اس کے مذہب کی خرابی مینشن کر کے اپنے مذہب کی خوبی پیش کروں گا کہ اگر تم مسلمان ہوتے تو یہ نہ کرتے، یا اگر وہ مسلمان ہوتے تو یہ نہ کرتے. تو کمپیریٹیو انالیسس دے دے کے میں اس کو اپنے مذہب کی طرف راغب کروں گا، ٹھیک ہے نا. مگر جب میں اپنا مذہب پیش کر رہا ہوں تو میں یہ کوشش کروں گا کہ جو پیش کر رہا ہوں وہ تو قرآن و سنت کے تابع ہو، کیونکہ میں نے اس کو یہی تو بتانا ہے کہ جو میں پیش کر رہا ہوں وہ اسلام ہے، ایسے ہی ہے نا. تو میں جو چیز پیش کر رہا ہوں اس کو اسلامی تعلیمات کا حصہ سمجھ کے ہی پیش کروں گا نا مقابلے کے. تو جب یہ کتابیں لکھ رہے ہیں تو جس منطق کے اوپر یہ کتابیں ساری زندگی 25 سال کی لگائی ہے وہ تو اسلامی ہونی چاہیے یا نہیں؟ تو اگر یہ منطق اسلامی ہے، یونیورسل ہے، تو اسلام کا جو نقطہ نظر ہے کہ اسلام نے جس بھی چیز کو کرائٹیریا اور سٹینڈرڈ بنایا ہے اسے کہا کہ تم سب سے پہلے اس کو اسلام پہ اپلائی کرو اور باقی مذہب پہ بھی اپلائی کرو. تو ایکولی اپلائی کر کے دیکھ لو کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر یہ منطق ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو انالائز کرتے ہیں. ہم اسی منطق کو مسیحی مذہب پر اپلائی کرنے کی بجائے واپس اسلام کے اوپر اپلائی کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ منطق واقعی ٹھیک ہے، کہ اگر کسی مذہب میں برے لوگ پائے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس مذہب کے کچھ بنیادی چیزیں خراب ہیں، یعنی الزام مذہب کو جائے گا کچھ لوگ برے لوگوں کا. اب ہم اس کو انالائز کرتے ہیں. یہ سورہ جی یہ کوئی فقہ جعفری ہے کسی عالم نے بھی کوئی اس طرح کی کتاب لکھی ہے؟ یہ دونوں ایک تو اہل حدیث ہے ایک دیوبند ہے. آتی ہیں فقہ جعفریہ کے بھی لکھی ہیں، بریلوی مسلک والے کے لوگوں نے لکھی ہیں. دیکھیے دو چیزیں ہیں، میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے، مگر ایٹ دا سیم ٹائم میں کرسچن نہیں ہو سکتا، یا میں مسلمان ہوں یا کرسچن ہوں، ٹھیک ہے. اس طرح مسلک میں آ جائیں، اگر میں شیعہ مسلک کا ہوں تو میں سنی نہیں ہو سکتا، ایک وقت میں ایک ہی رکھ سکتا ہوں آپشن، ٹھیک ہے. اگر میں یہودی ہوں تو مسلمان نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا. مگر مجھے یہ بتائیے وہ کون سا مذہب ایسا ہے کہ آپ اپنے مذہب کو بھی ساتھ ملا کے تو اس کے بھی پیروکار بن سکتے ہیں. دنیا میں کوئی بھی مذہب جو معروف مذاہب ہیں اس میں یا آپ اپنے مذہب میں یہ رہیں یا ادھر چلے جائیں، دونوں کو ساتھ ملا کے آپشن. یہ ہو نہیں سکتا کہ میں یہودی بھی ہوں اور مسلمان بھی ہوں، یہ ہو نہیں سکتا کہ میں کرسچن بھی کہوں اپنے آپ کو اور مسلمان بھی کہوں، یا آپ کرسچن ہیں یا مسلمان ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اپنے آپ کو بریلوی بھی کہیں اور کہیں جی میں دیوبند بھی ہوں ساتھ، یا میں شیعہ بھی ہوں اور سنی بھی ہوں ساتھ. ایک مذہب ایسا ہے جس کے پیروکار آپ رہ سکتے ہیں، یعنی آپ اپنے مذہبی شناخت کو بھی مینٹین رکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں اس کے پیروکار بھی رہ سکتے ہیں. وہ کون سا مذہب ہے؟ وہ مذہب ہے جہالت. آپ مسلمان ہیں مگر ایٹ دا سیم ٹائم آپ جاہل بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ مسیحی ہیں مگر ایٹ دا سیم ٹائم آپ جہالت کے پیروکار بھی ہو سکتے ہیں. تو ایک یونیورسل مذہب ہے جہالت کا جس کے پیروکار ہر مذہب میں ہر مسلک میں پائے جائیں گے، ٹھیک ہے جی. ابھی جو آپ بات یاد کی کر رہے ہیں کہ اسلام کو کہتا ہے کہ اسلام کی بات کرتا ہے، مختلف مسالک اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اسلام بھی کہتا ہے، قرآن پاک بھی کہتا ہے. یہ ایک اوپینین ہے. آپ اسی طرح اوپینین ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ آپ کا اوپینین ہے جی. تو اسی طرح عیسائیت میں بھی کچھ فرقے، ٹھیک ہے نا، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے بائبل جو نازل کی تھی وہ بھی ایک ہی تھی، قرآن پاک بھی ایک ہی ہے، لیکن جو اس کو بنانے والے ہیں مختلف لوگ ہیں ان کے بارے میں ایک شعر میں کہنا چاہوں گا کہ جو مذہبی پیشوا ہیں اس کے بارے میں شمار اس کی شرافت کا کیا کریں کہ وہ شخص چراغ بانٹ کر پھرتا ہے چھین کر آنے. تو بات یہ ہے کہ یہ لوگوں نے یہ سب مسالے جو ہیں وہ پیدا کیے ہیں، باقی ایسی بات کوئی نہیں ہے. یہ اب یہ ہے یہ ایک سپریٹ ایشو ہو جائے گا ہسٹوریکل کہ یہ مسلک پیدا کیسے ہوئے ہیں، اس میں صحیح مسلک کون سا ہے غلط مسلک کون سا. یہ اوپینین نہیں ہے کہ ایسے ہی پیدا ہو گئے ہیں، ان کے پیچھے بھی پیورلی ہسٹوریکل تھیولوجیکل بیک گراؤنڈس ہیں. یہی چیزیں ہیں جو لوگ
करना चाह रहे हैं। اچھا ہم ادھر ہی آتے ہیں. آپ کی بات ٹھیک ہے ایک حد تک, اگر سوشل سینس میں آپ اس کو لیں تو بالکل ایسی ہی بات ہے, مگر ہم نے یہ دیکھا نا کہ ہم نے بچنا کس سے ہے. ہم سارا فوکس یہ ڈیزائن کریں گے آج کا کہ ہم نے مکالمہ بین المذاہب کو ڈیفائن کیسے کرنا ہے, تاکہ مل جل کے نہ صرف ہم دوسرے مذاہب کے ساتھ بلکہ اپنے مختلف مسالک کے لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہنے کی ایک فضا پیدا کریں. بات تو یہ ہے کہ ہم اسلام کو سمجھتے ہیں, قرآن پاک کو سمجھتے ہیں, یہ تو آتی نہیں بات. وہ کتنے لوگ ہیں جو اس کانشیس کے ساتھ ہوں گے معاشرے میں؟ بات تو یہ ہے کہ پھر اس کی تعلیم کی ضرورت ہے. کس کی؟ لیڈرز کی, جو پیشوا ہیں وہ تو ٹھیک ہونے چاہیے, ہمیں خود تحقیق کرنی چاہیے. اس کا معاملے میں ہمارا مذہب دین جو ہے اس کو خود تحقیق کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی, تو ہم بھی اسی وقت یہی کر رہے ہیں کہ جو مختلف مذاہب کے نمائندوں نے اسلام بنا کے پیش کیا, ہم اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط, تاکہ اگر ہم اس تھیولوجی اور اس پرسیپشن کے ساتھ مارکیٹ میں کسی سے ملیں تو ہمیں اصل نقطہ نظر کا بھی پتہ ہو. یعنی بیماری کی تشخیص کر دینا اور بات ہے, مگر ساتھ میں میڈیسن بھی تو پرسکرائب کرنی ہے نا. بات بیماری کی تشخیص یہی ہوگی کہ ہم ڈاکٹر اچھے کا انتخاب کریں. جی, ڈاکٹر اچھے کا انتخاب کریں تو ڈاکٹرز کر بھی سکتے ہیں. وہی میں گزارش کر رہا ہوں نا, جب آپ کے پاس کانسیپٹ اچھا ہوگا نا تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, کس سے پرہیز کرنا ہے. یہ میرا سارا مقصد ہے. جتنے بھی یہ علماء کرام ہیں, انہوں نے جو مسالک اپنائے ہوئے ہیں, انہوں نے تو اپنا بزنس سٹارٹ کیا ہوا ہے. جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں وہ بھی سر ان کا کردار بھی سامنے ہے, وہ نہیں جانتا ان کو سر. جو سر حافظ سعید صاحب ہیں سر وہ بھی ہمارے سامنے ہیں, اور سر مولانا سمیع الحق صاحب ہیں, قاضی حسین احمد صاحب ہیں, جتنے بھی ہمارے علماء کرام ہیں انہوں نے سر سبھی نے ان کو اپنا بزنس سمجھا رکھا ہے. اور سر یہ صفت صحابہ والے ہیں, یہ ضیاء الرحمان فروکی صاحب سے جو ہمارے شیخی تھے, اس کے علاوہ اعظم طارق صاحب, احمد الدانوی صاحب, ان کے سر یہ اپنی طرف لے جاتے ہیں. یہ ایک بات یہ نہیں کہتے کہ آپ وہ فرقہ سچا ہے یا وہ سچا ہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پیچھے لگے, ہماری اسٹرینتھ زیادہ ہو اور ہماری جو پولیٹیشین ہے وہ زیادہ ہے. سر اس میں گزارش میں یہ کروں گا کہ جی 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 اگر آپ جس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, میں وہ یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے اسکالر ہونے چاہیے جو اس رات کے مستقیم پر کرتے ہیں. تو اگر ہم اس طرح فوکس کریں, پی ایچ ڈی اسکالرس ہوتے ہیں جو مختلف شعبوں کے اندر جو ہوتے ہیں, ریسرچ کی ہوئی ہوتی ہے, تو مختلف یونیورسٹیز میں چلے جائیں تو وہاں پر بھی وہ اپنے مخصوص مقبوضہ فکر کے اندر تعلیم دیتے ہیں. بالکل. تو کیا پی ایچ ڈی اسکالر جس کو ڈگری ملی ہوئی ہے اور وہ ایک ممبر پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہے, لیکن وہ اپنے اسکول آف تھاٹ کے تحت بات کر رہا ہے, جی, تو کس طرف جائے انسان؟ مولوی کی طرف نہیں جانا, پی ایچ ڈی اسکالر کی طرف نہیں جانا. قسمت عام آدمی میں تو اتنی ہے نہیں جو وہ ساری چیزوں کو آپ اس کو بھی نہ انالائز کریں. جی میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ جب یہ پریزنٹیشن کمپلیٹ ہو جائے گی نا تو کافی چیزیں آپ کے جو کنسرن ہے اس میں اکوموڈیٹ ہو جائیں گے, پھر جو رہ جائے گا پھر ہم کویشچن آنسرز میں اس کو اکوموڈیٹ کر لیں گے. یہ تو مذہب میں ہم رہی نہیں سر پائی جاتی. اچھا گزارش یہ ہے پھر ہم بیچ میں رہ جائیں گے, یہ جو اگر ڈسکشن ڈیٹیل میں کرنی ہے تو پھر ہم اس کو اینڈ پہ کر لیں کویشچن آنسرز کا, ٹھیک ہے نا. ساتھ میں نوٹس لیتے ہیں. جو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو چیز میں آپ کو کانسیپٹ ڈیزائن کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ مل کے, وہ اس میں کہیں ہم ادھر ادھر نہ ہو جائیں, آپ کی کنسنٹریشن تھوڑی ڈسٹرب نہ ہو جائے. اس حوالے سے میں ادھر ہی حاضر ہوں آپ کے پاس, جب تک آپ اجازت نہیں دیں گے میں نہیں جاؤں گا. صرف آپ کا چھوٹا سا ایک جملہ بولوں گا. آپ نے مختلف اسکالرس کے نام گنوائے اور انہوں نے کہا یہ علماء اسلام ہے. ہم پہلے خود تو ڈیسائیڈ کریں کہ عالم کون ہے. میں وہی گزارش کر رہا ہوں, آپ نہیں کہتے, انہوں نے تو لفظ استعمال کیا نا, لیڈ کر رہے ہیں نا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, یہ تھوڑی سی ٹرمز اینڈ ٹرمینالوجی کا ہوتا ہے. کچھ ایک ہوتا ہے مذہبی سیاسی طبقہ, ضروری نہیں اس میں عالم دین بھی شامل ہوں. عالم دین کو دیکھنا ہے تو پھر میں آگے چل کے جب بتاؤں گا. ابھی آپ کو دو مسلکوں سے میں نے دین کیس اسٹڈیز, مسلک دیوبند سے اور مسلک اہل حدیث سے. میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ان مسالک کے اکابرین کیا کہتے ہیں. ہو سکتا ہے اس مسلک کے اکابرین وہ بات کہہ رہے ہوں جو آپ اور میں مل کے آج یہاں ڈیسائیڈ کرنے بیٹھے ہیں. تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ بعض کا کسی مسلک میں کسی نالائق آدمی کا لیڈرشپ پوزیشن پہ آ جانا بھی اس مسلک کی بدنامی کا باعث بنتا ہے. یہ پوائنٹ آف ویو ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا اب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم ان کی منطق کو قرآن و سنت پر بھی اپلائی کریں گے, ٹھیک ہے نا. اب یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ سورہ بقرہ کی ہے 204 سے 206 تک, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں کوئی ایک ایسا شخص بھی ہوتا ہے کہ جس کی گفتگو دنیاوی زندگی میں تجھے اچھی لگتی ہے اور وہ اللہ کو اپنے دل کی بات پر گواہ بھی بناتا ہے, حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑالو ہے.
اور وہ جب اپنے آپ سے پھر جاتا ہے تو زمین میں ہر ممکن بھاگ دوڑ کرتا ہے تاکہ اس میں فساد انگیزی کرے اور کھیتیاں اور جانیں تباہ کر دے، اور اللہ فساد کو قطعاً پسند نہیں کرتا۔ اور جب اسے اس ظلم و فساد پر کہا جائے کہ تم اللہ سے ڈرو تو اس کا غرور اسے مزید گناہ پر اکساتا ہے، پس اس کے لیے جہنم کافی ہے اور وہ یقیناً برا ٹھکانہ۔ ایک تو یہ آیت نوٹ کر لیں آپ، اس کا مطلب میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ نے ایک شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کے ساتھی ایسے ہوں گے جن کی نمازوں کے مقابلے میں تم اپنی نمازوں کو حقیر اور قلیل جانو گے، اور ان کے روزوں کے مقابلے میں تم اپنے روزوں کو حقیر جانو گے، اور وہ قرآن کثرت سے پڑھیں گے مگر ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ لوگ دین سے ایسے خارج ہوں گے جیسے تیر کمان سے۔ اور یہی حدیث میں جب ترمذی میں آئی ہے تو ایک جملہ ایڈ ہوا ہے کہ ان کی زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی ہوں گی مگر ان کے دل بھیڑیوں کے سے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ مساجد میں جمع ہوں گے اور نمازیں ادا کریں گے لیکن ان میں مومن کوئی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک کی آیت بھی دیکھ لیا آپ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی سن لیے، تو اس سے یہ ثابت تو ہوا نا کہ مسلمان میں اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ میرے مذہب کے ماننے والوں میں کچھ بد کردار مسلمان بھی ہوں گے۔ تو اگر علامہ کی منطق کو اسلام پہ اپلائی کریں تو اگر کرسچینٹی میں کچھ بد کردار پادریوں کے ہونے سے کرسچینٹی خراب ثابت ہوتی ہے تو اسلام میں کچھ بد کردار مولویوں کے ہونے سے اسلام غلط ثابت کیوں نہیں ہوگا؟ اگر یہ اسلامی منطق ہے جس کو اسلام بنا کے پیش کیا جا رہا ہے تو یہ منطق جب الٹا ہم اسلام پہ اپلائی کریں گے تو اس سے اسلام بھی غلط ثابت ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ اسلام سمجھ کے لوگ پڑھتے ہیں اور اسلام سمجھ کے چھپ رہی ہے اور اسلام سمجھ کے ہی پبلش ہو رہی ہے، تو آپ اندازہ کریں کتنی بڑی اعتقادی فکری غلطی ہے جس کو ہم اسلام سمجھ کر باقی مذاہب پہ اپلائی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں ایکچولی اسی پوائنٹ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں۔ جی جی، اس میں چونکہ آپ نے ایک کافی دفعہ استعمال کیا ہے، اس میں دو ایلیمنٹ کو جو ہے شو کیا گیا ہے، پروفیسر ساجد بھی اور دوسرا سعودی گورنمنٹ ہے جو دارالسلام سے پبلش ہے۔ اگر آپ سعودی گورنمنٹ کو سامنے رکھیں اس کا ایک رول تو یہ ہو جاتا ہے کہ کرسچینٹی پر اس نے یہ بک اپنے پر جو ہے مکتبہ سے پبلش کروائی اور اس کا کرسچینٹی کے اگینسٹ کیا موقف ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ جی جی، اب ہم دوسری طرف آ جائیں جی جی، تو وہی سعودی گورنمنٹ ہے جس نے میڈرڈ میں کانفرنس کروائی جس کے ہوسٹ جو ہے محرک شاہ عبداللہ تھا اور دوسرے اس کا ہوسٹ جو ہے وہ کنگ آف اسپین تھا، تو اس کو اگر اس کریں تو ان کا یہ رول بھی ایک ہی وہ سعودی گورنمنٹ کا تھا، سعودی اسکالرز کا نہیں تھا۔ سعودی عرب میں دو مختلف چیزیں ہیں، جو ان کی ریلیجس کاؤنسل ہے وہ سیپریٹ ہے، جو گورنمنٹ ہے وہ سیپریٹ۔ نہیں میں گزارش کر رہا ہوں نا، مزاد یہ ہے کہ یہ سعودی عرب فنڈیڈ انسٹیٹیوشن ہے جو سعودی عرب سے ان کی ریلیجس تھیولوجی سے ریلیٹڈ ہی کتابیں چھاپتا ہے۔ آپ کو دارالاسلام پہ کسی دیوبند مسلک کی کتاب نہیں ملے گی، آپ کو دارالاسلام پہ کسی شیعہ اسکالر کی کتاب نہیں ملے گی، آپ کو دارالاسلام پہ کسی بریلوی مسلک کی نہیں ملے گی۔ ہر مسلک کا ایک اپنا خاص نمائندہ پبلشر ہوتا ہے اور وہ صرف وہی کتابیں چھاپتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس پوائنٹ آف ویو سے میں کہہ رہا ہوں ہم کانسنٹریٹ کر رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے۔ پہلی بات تو یہ کہ بے شک یہ کسی اور نے بھی چھاپی ہو، اگر یہی تھیولوجی کسی بریلوی مسلک کے عالم دین نے چھاپی ہو اور وہ بریلوی پبلشر سے چھپی ہو تو ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہو جائے گی، اس لیے کہ بنیادی فنڈامنٹل غلطی دیکھنی ہے کیا وہ قرآن و اسلام میں یہی ہے کہ اگر میں اس کتاب کو یعنی وہابی مسلک کی کتاب کو بریلوی مسلک کی روشنی میں پرکھوں تو غلط ہوگا۔ ہم خواہ بریلوی مسلک میں اگر کوئی آدمی بات کرتا ہے، خواہ شیعہ مسلک میں کوئی بات کرتا ہے، خواہ وہابی مسلک میں کرتا ہے یا دیوبند مسلک میں کرتا ہے، ہم نے جس نے بھی جو بات کی ہے اس کے مسلک کو سائڈ پہ کر کے اس کی بات کو قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھنا ہے کہ قرآن و سنت اس کی تائید کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اس کے مسلک کو تو کوٹ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ میں اس لیے کوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ایک خاص بات کے پیچھے ایک گورنمنٹ کی حد تک سپورٹ کر کے وہ انٹرنیشنلی ڈسٹریبیوٹ ہوگی تو جہاں جہاں یہ ڈسٹریبیوٹ ہوگی وہاں جب آپ مکالمہ بین المذاہب کی میٹنگ منعقد کریں گے تو انہوں نے آپ سے تعلقات کی رہنمائی تو اسی کتاب سے لینی ہے نا۔ تو جب اس کتاب کی بنیادی فنڈامنٹل غلطی آپ کو پتہ ہوگی تو آپ یہ ان کی سوچ میں اور ان کے رویوں میں بھی یہ چیز آپ کو نظر آ جائے گی۔ ہم نے یہ کیس سٹڈیز اس لیے پریزنٹ کی ہیں کہ آپ یہ ضروری نہیں کہ کسی وہابی عالم دین میں آپ کو یہ نظر آئے، کسی اور اسکول آف تھاٹ کے آدمی میں بھی آپ کو یہ رویہ نظر آئے گا کہ آپ دیکھیں گے عیسائیت اس لیے غلط ہے کہ یہ کرپٹ پادری ہے، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر عیسائی صحیح ہوتی تو سارے مسیحی ٹھیک ہوتے ہیں،
تو یہ لاجک تو اس پہ بھی اپلائی ہو سکتی ہے کہ اگر اسلام ٹھیک ہوتا تو سارے مسلمان ٹھیک ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہم نے یہ دیکھنا کہ لاجک بذات خود کیا ہے, کہنے والا جو مرضی ہو, مگر اس کی جو لاجک اور منطق ہے کیا قرآن و سنت کی روشنی میں ٹھیک ہے, کیا اس کے لاجیکل درست کنکلوژنز نکلتے ہیں یا نہیں. جی آپ کچھ کہنا. سر میں بڑی دیر سے سن رہی تھی, بڑے کانشیس سے میں نے جی بڑی گفتگو رکھی. میرے نالج میں صرف یہ بات آئی ہے کہ ہم لوگ جو بات کرتے ہیں, جس محفل میں بیٹھتے ہیں, ہم لوگ صرف تنقید, رائے تنقید پہ زور رکھتے ہیں. جی جی کہ اگر ہم لوگ مسلم ہیں تو ہم تنقید کریں گے عیسائیت کے ان ایلیمنٹس پہ جو کہ نیگیٹو پوائنٹ آف ویو پہ, جی جی انہیں کو ہم اٹھائیں گے. ظاہر اس سے انتشار پھیلے گا. اگر ہم مسلمان ہیں تو عیسائیت پہ جائیں گے, اگر عیسائیت والے جو بیٹھیں گے کرسچینٹی ہے تو وہ ظاہر ہے پھر اسلام کی جو تنقیدی باتیں ہیں بالکل. جی جی تو اس سے ظاہر جھگڑا ہے, اسے پیس کا کوئی صورتحال پیس والی نظر نہیں. جی بالکل. جی اگر ہم دونوں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مذہب ہیں, مسلم جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی کے ساتھ ہیں, اور جو کرسچن ہیں وہ بھی عیسائیت میں ہے اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, اللہ تعالیٰ نے سارا ڈیزائن کیا ہوا ہے. جی اگر ہماری سوچ صرف اس بات پہ آ جائے کہ ہم لوگ اپنے نبی کے ساتھ ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, تو پھر میرا خیال ہے کہ جھگڑے جو ہیں یہ کم ہو سکتے ہیں. کہ بعض لوگوں کو اویئرنیس کی ضرورت ہے, ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم لوگ جو چیزیں ہمیں نہیں پتہ ہوتی, ہم لوگ آتے ہیں, آپ کی بڑی پرسر گفتگو جو ہے وہ سنتے ہیں, اس میں سے ظاہر ہے کہ ہم لوگ وہ آبزرو کرتے ہیں جو ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے, جو پتہ ہوتا ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں. جی بہرحال یہ تنقید برائے تنقید جو ہے یہ چلتی آئی ہے, چلتی رہے گی. ابھی آپ کا میں پوائنٹ سمجھنے سے تھوڑا قاصر ہو گیا ہوں کہ کہنا کیا چاہ رہی ہیں ایگزیکٹلی. میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ تو تنقید برائے تنقید ہے, یہ شروع سے ہے اور اخیر تک رہے گی. جی مگر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں سے ہم نے کیا اخذ کرنا ہے آج کی میٹنگ کے لیے. ایگزیکٹلی امن کی طرف چلیں, ہم لوگ اس لیے جو اچھے پوائنٹ ہے اس کی طرف چلیں, نہ کہ ہم لوگ یہ حدیثیں آپ نے بتائی ہیں وہ ہمیں بھی پتہ ہے, جو ادھر اسکالرز آئے ہوئے ہیں, بڑے اچھے اچھے لوگ آئے ہوئے ہیں جنہیں کتابوں کا مطالعہ بھی انہوں نے کیا ہوا ہے, اس کے پازیٹیو کی طرف وہ میں گزارش کر رہا ہوں, میں گزارش کرتا ہوں. ہو جاتا ہے ورنہ کہ اگر دیکھیں پاکستان میں کوئی ہم لوگ میں نے شروع میں ایک بات کی تھی, جب آپ آدھی بات سنیں گے تو آدھی سمجھ آئے گی. تو اس کو کمپلیٹ ایکشن کا ریئیکشن ایک بات ہوئی تھی, ایکشن کا ریئیکشن میں وہ گزارش کر رہا ہوں کہ مکمل ہونے دے پریزنٹیشن, اینڈ پہ بتائیے گا کہ کیا رہ گیا. کرسچینٹی میں اگر امریکہ میں کوئی بات ہوتی ہے, ہاں جی کچھ بھی ہوتی ہے, جی اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے, پاکستان میں کرسچینٹی پہ ہوتا ہے. اچھا تھوڑا اگر پاکستان میں کوئی بات, ہاں جی بات ہو جاتی ہے کرسچین کے ساتھ, مسلمس کی طرف سے کچھ ہو جاتا ہے, تو اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے. امریکہ میں جو مسلم بیٹھے ہیں, جو آل اوور ورلڈ میں جو لوگ بیٹھے ہیں مسلم, تو ان پہ اس کا افیکٹ آتا ہے. تو ہم لوگ تنقیدی, میں کہہ رہا نا ہم مختلف ہیں, یہ میں بتا دوں. جب پریزنٹیشن کمپلیٹ ہوگی نا پھر بتائیے گا کہ جو آپ بات آپ نے ابھی فرمائی ہے کیا اس کا سدباب ہو گیا یا نہیں ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اچھا ایک منٹ. سر میری جو ہاؤس سے یہ ریکویسٹ ہے کہ سوالوں کا جو سلسلہ ہے اس کو بند کریں. جی ٹھیک ہے, میں نے صرف اس لیے وہ میں نے صرف اس لیے الاؤ کیا تھا کہ چلیں درمیان میں کوئی کنفیوژن ساتھ ساتھ نہ چلے. تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ہم اس کو بعد میں کر لیتے ہیں. اچھا ابھی تک ہم نے کیا کیا ہے آگے چلنے سے پہلے, ابھی تک میں نے آپ کو کیس اسٹڈیز بتائی ہیں کہ یہ ہو رہا ہے, اور اگر اس منطق کو ادھر اپلائی کریں تو ادھر بھی غلط ہو جائے گا. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے مکالمہ بین المذاہب کے لیے کہ پھر درست طریقہ کیا ہے, ٹھیک کیا ہونا چاہیے. جب ہم آپس میں مسیحی اور مسلمان بیٹھیں یا آپ اور ہم جب مل جل کے بیٹھیں گے تو ہم نے کرنا کیا ہے, پازیٹیو کی طرف آتے ہیں. تو نصیحت اور جو رائٹ کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے, امام غزالی کی نصیحت ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف العقل لوگوں کی عادت ہے, یعنی جن کی عقل کمزور ہو, یہ ضعیف العقل لوگوں کی عادت ہے کہ حق کو لوگوں کی نسبت سے پہچانتے ہیں, لوگوں کو حق کی وجہ سے نہیں. اور عقل مند آدمی حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب کی پیروی کرتا ہے. آپ نے فرمایا
کہ اب یہ سنیے گا، حق و راستی آدمیوں سے نہیں پہچانی جاتی، تم پہلے حق کو پہچانو پھر اہل حق کو بھی پہچان لو گے۔ تو جب انٹرفیت ڈائلاگ میں اب یہ جتنی بھی پیچھے گفتگو ہوئی، یہ اس کا لب لباب ہے، یہ اس کا کانسیپٹ ہے کہ جب آپ اپنے مسیحی بھائیوں کے ساتھ بیٹھے ہوں یا وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بیٹھے ہوں تو کسی کی بد کرداری ڈسکس کرنے سے اس کا مذہب خراب نہیں ہو جاتا۔ آپ کے علاقے میں محلے میں کوئی بد کردار فتنہ پرور پادری ہے یا مولوی ہے تو اس کے فتنہ پرور ہونے سے اس کا مذہب خراب نہیں ہے، یعنی اس کے مذہب نے اس کو نہیں کہا کہ کسی بچی کے ساتھ زیادتی کرو یا چرچ کے پیسے ناجائز کاموں کے لیے استعمال کرو، یا کسی مولوی سے یہ نہیں کہا اسلام نے کہ تم ممبر پہ کھڑے ہو کے فتنہ پیدا کر دو اور یا اپنے علاقے کے رہنے والے پیسفل جو مسیحی ہیں ان کا جینا حرام کر دو، یہ دونوں مذاہب میں نہیں ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی مذہب کے متعلق فتویٰ دینا ہے تو اس مذہب کی تعلیمات کے مطابق آپ اپنا اظہار خیال کریں، کسی آدمی کی بدعمالی کی بنیاد پر اس کے مذہب کے متعلق فتویٰ نہ دیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر وہ درست منطق ہے تو پھر دنیا میں کوئی بھی مذہب ٹھیک نہیں ہے، ساری غلط ہے، کیونکہ شیطان ہر جگہ ایکٹیو ہے، یہ اس کا ٹرو کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب انہوں نے یہ جو عیسائیت کیا ہے، علامہ ساجد میر نے پورے 500 صفحے میں کرپٹ کرسچنز کے کیس سٹڈیز پریزنٹ کیے، تو میں یہ ساری کتاب لے کے بائبل مقدس کے پاس چلا جاتا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں یسوع مسیح سے پوچھتا ہوں کہ دیکھیے علامہ ساجد میر نے تو پوری کرسچینٹی جو دنیا میں ہے کرپٹ ترین پادریوں کے کیس پریزنٹ کر دیے ہیں، تو آپ مجھے رہنمائی کریں میں کیا کروں؟ کیا میں آپ کو غلط سمجھوں کرسچینٹی کو؟ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجھے کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ اس دن یعنی روزہ قیامت بہتری ہے مجھ سے یہ کہیں گے کہ اے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی، اور کیا تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا، اور کیا تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، اے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ۔ یعنی کرپٹ پادریوں کا یہ مقام ہوگا کہ وہ معجزے تک بھی کریں گے، مگر یسوع مسیح نے یہ دیکھنا کہ کیا یہ شخص میری تعلیمات پر عمل پیرا کرتا رہا ہے یا نہیں کرتا رہا۔ تو روزہ قیامت کرپٹ پادریوں کو یسوع مسیح اپنی بارگاہ سے نکال دیں گے۔ اسی طرح یسوع مسیح نام نہاد علماء دین کو کہتے ہیں کہ اے ریاکار فقیہو اور فریسیو تم پر افسوس کہ ایک مرید کرنے کے لیے تری اور خشکی کا دورہ کرتے ہو، اور جب وہ مرید ہو چکتا ہے تو اسے اپنے سے دونا جہنم کا فرزند بنا دیتے ہو۔ اگر یہ ریاکار فقیہ اور فریسی یا یہ ریاکار مذہبی طبقہ یہ اگر ان کے اعمال کے کرتوت مولانا کے ہاتھ لگ جائیں اور وہ اسے ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ مسیحیت ایک غلط مذہب ہے، تو یسوع مسیح کہیں گے تو ان کو تو میں پہلے ہی پیشن گوئی کر چکا تھا کہ یہ ایسے ہوں گے، تو جن کے متعلق میں پہلے ہی بتا چکا کہ یہ جہنمی ہیں، ان جہنمیوں کی بنیاد پر میرے متعلق کیوں فیصلہ کر رہے ہو کہ میں غلط ہوں؟ ٹھیک ہے نا، جس طرح بد کردار مسلمان ہونے سے اسلام غلط ثابت نہیں ہو جاتا، اس طرح بد کردار پادری یا مسیحی ہونے سے مسیحیت غلط ثابت نہیں ہو جاتی۔ اچھا، ایک اور کتاب ہے پادریوں کے کرتوت، یہ محمد متین خالد صاحب کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے اگر میں اس کا ٹائٹل چینج کر دوں مولویوں کے کرتوت، تو کیا کرتوت والے مولوی ہیں ہمارے یہاں یا نہیں؟ ہے نا، تو کیا پادریوں کے کرتوت لکھ دینے سے اور ٹائٹل پہ سلیب کی جگہ میں تسبیح بنا دوں، نیچے پوپ کی جگہ کسی مولوی کی تصویر بنا دوں، تو کیا اس سے اسلام غلط ثابت ہو جائے گا؟ وہی منطق ہے ایگزیکٹلی وہ چلتی آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے عنوان، کتاب کا ٹائٹل۔ اب اس کے اندر کے عنوانات میں آپ کو بتاتا ہوں کیا لکھے ہیں میں۔ ایک چیپٹرز کے عنوانات ہیں، ایک چیپٹر کا عنوان ہے حرامی کون، پھر ایک چیپٹر کا عنوان ہے صلیبی دنیا کے جنسی دہشت گرد، پھر رنگیلے پادریوں کے شیطانی کرتوت، پوپ کی جنسی خرمستیاں، پڑھتا جا شرماتا جا۔ اگر میں عیسائی ہوں مثال کے طور پہ اور میں پاکستان میں رہ کے اپنے مذہب کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف کتاب لکھتا ہوں اور اس میں ایک چیپٹر کا عنوان رکھتا ہوں حرامی کون، تو مجھ پہ بلاسفمی لا لگے گا یا نہیں؟ پہلے تو وہ یہ سمجھیں گے کہ میں نے حرامی کہا کس کو ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، ہمارے نبی کو کہا ہے یا مجھے کہا ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ آپ جب ٹائٹل بناتے ہیں کسی کتاب کا تو یہ بھی نہیں دیکھتے کہ لوگ کیا سوچیں گے۔
اور صلیبی جو رنگیلے پادریوں کی جگہ میں رنگیلے مولوی لگا دوں تو رنگیلے مولوی ہیں یا نہیں؟ تو کس سے کیا ہوگا؟ اس سے کیا اسلام صحیح ثابت ہو رہا ہے؟ یہ ایک سوچ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ پریزنٹیشن لمبی ہے مگر کچھ چیزیں میں نے آپ کے لیے بھی رکھی ہوئی ہیں. صرف یہ کہ کچھ کانسیپٹ میں دے دوں گا، کچھ کانسیپٹس آپ نے مل جل کے حل کرنے، میں اسسٹ کروں گا آپ کو. اب یہ تھوڑی سی چیز بتا دوں. ہمارے یہاں ہمیں اسلامک اسٹڈیز جب کرنی ہو تو یہ 3 مشہور کتابیں جو عام طور پہ نصاب میں شامل ہیں پورے پاکستان میں. یہ مذاہب عالم کا تقابلی موازنہ ہے، پروفیسر چودھری غلام رسول چیمہ صاحب کی ہے. یہ ہے مطالعہ مذاہب عالم ایم اسلامیات، پروفیسر محمد نواز چودھری صاحب کی ہے. اور مذاہب کا تقابلی موازنہ پروفیسر لیاقت علی عظیم صاحب کی ہے. ان 3 کتابوں میں ٹائم کو بچاتے ہوئے، ورنہ میں آپ کو یہ پڑھنے کے لیے دیتا، دلچسپ چیز ہے. ان 3 کتابوں میں یعنی انتہائی فراغ دلی سے ایک دوسرے کی نقل کی گئی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اصل میں ریسرچ ہے کس کی. مکمل پیراگراف 12 صفحے منوں نے ایک دوسرے کے نقل کر دیے. تو میں جب یہ پریزنٹ کر رہا تھا، تو میں جب اسٹڈی کر رہا تھا اس کی، تو میں نے سوچا یہ نقل کی کس نے کس کی ہے. تو پتہ چلا ان تینوں نے چوتھی کتاب ہے اس کی نقل کی. وہ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے عیسائیت کیا ہے. اس کا مقدمہ منوں انہوں نے اپنی کتابوں میں ڈال دیا، صرف نام نہیں لکھا. تو لکھنے والا پڑھنے والا اسٹوڈنٹ سمجھے گا یونیورسٹی کا کہ شاید یہ ان کی اپنی تحقیق ہے. اور ان کتابوں کا اسلامک اسٹڈیز میں جو تقابل دیان کی کتاب ہے، اس کا مزاج سارا یہ ہے کہ ہم سارے ٹھیک ہیں، یہ سارے غلط. اب جو ہمارا طالب علم یونیورسٹی میں پڑھ کے یہ نکل رہا ہے، اس نے مکالمہ کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی یونیورسٹی میں کوئی اور نسل تیار ہو رہی ہے فکری اور علمی حوالے سے، اور آپ اور میں بیٹھ کے کسی اور مسئلے پہ ڈسکشن کر رہے ہیں. تو مسائل ہم یونیورسٹی میں پیدا کر رہے ہیں جو آگے چل کے میدان میں امپلیمنٹ ہوں گے، اور آپ اور میں میدان میں امپلیمنٹ کیے ہوئے مسائل کو ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور میں آپ کو نظام تعلیم کے حوالے سے بڑی دلچسپ ایک چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ 11ویں جماعت کی کتاب ہے، ٹیکسٹ بک آف انگلش. نظر آ رہی ہے؟ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس میں پوئٹری کے نام سے ایک نظم چھپی ہے، دی لیڈر. آپ کے خیال میں جب ہم اپنی نوجوان نسل کو بتانا چاہیں گے کہ کون سا لیڈر ایسا ہے جو جس کو ہم قابل تقلید سمجھتے ہیں، جس کے اعمال ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، تو کس کو آپ شامل کرنا پسند کریں گے؟ پہلے آپ کی رائے لیتے ہیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے نظام تعلیم نے کس کو پک کیا. آپ کے خیال میں کون ہونا چاہیے؟ پہلے تو مسیحیوں کے بھائیوں کی رائے لیتے ہیں نا، کہ مسیحی پوائنٹ آف ویو سے کون سا ایسا لیڈر ہونا چاہیے جس کو ہم شامل نصاب کریں. کرسچن پوائنٹ آف ویو سے یعنی کہ کرسچن ہسٹری کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی ایسی کرسچن شخصیت جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے ایز اے مسیحی ہونے کے ناطے باعث لیڈر، باعث تقلید ہے. جی اے آر کنیلیس. اور بتائیے. سیسل چودھری ہو سکتے ہیں. وہ تم ریلیجس ہو گئے نا، کیا وہ یعنی شخصیات میں سے عوام مارٹن لوتھر ہو گئے. اب مسلمانوں میں بتائیے کون سے ہیں جس کو آپ شامل کرنا چاہیں گے؟ وہ یہ تو یعنی انبیاء علیہ السلام کے بعد، یعنی نہیں وہ تو لیڈر تھے ہی نا، مگر انہوں نے اور بھی تو لیڈر پیدا کیا نا. تو جو انہوں نے پیدا کیے ان میں سے کون پسند ہے؟ حضرت علی. اور بتائیے. جی علامہ اقبال، سر سید احمد خان. اور بتائیے کوئی نام ادھر سے کچھ. قائد اعظم محمد علی. اچھا، ہمارے نصاب تعلیم کے جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے کس کو پک کیا؟ اب میں آپ کو ادھر بتاتا ہوں. آپ کو یہ لیڈر ہے، اور اس کا جو آتھر ہے انونیمس ہے، پتہ نہیں گمنام ہے. اور اس کا لیڈر کا جو پہلا حروف ہے جملے کا، اس کو اگر آپ جمع کریں تو یہ بنتا ہے پریزیڈنٹ جارج ڈبلیو بش. یہ ہماری 11ویں کی نصاب کی کتاب میں شامل ہے. ٹھیک ہے، تو جب یہ حال ہوگا تو پھر نسل بھی ویسے ہی یونیورسٹی سے پیدا ہونی. اس کا اوپر عطا الحق قاسمی نے سب سے پہلے انڈیکیٹ کیا تھا کالم کے ذریعے. تو اس کا وزارت تعلیم کی طرف سے جواب یہ آیا کہ جی ہمارے ایک 70 سالہ بزرگ ہیں
تو انہوں نے انٹرنیٹ پہ سرچ کر کے یہ ہمیں بھیجی تھی کہ اس کو شامل نصاب کر لیا جائے. تو پرابلم صرف انٹرفیتھ ڈائلاگ میں مذہبی طبقات میں نہیں ہے, وہ یہ بڑے طبقات میں پرابلم پھیلی ہوئی ہے. یہ سارے طبقات کی اکٹھی کر کے وہ مذہب کی طرف دھکیل دیتے ہیں کہ یہ آپس میں لڑے اور مرے. اچھا, اور بھی خیر اس میں بڑی چیزیں ہیں. اب ہم تیزی سے ایک اور کتاب وفی پادری, ٹھیک ہے, یہ انہی کی کتاب ہے. اس پہ ایک لطیفہ یہ ہے کہ جب میں نے اس کو کتاب کو سکین کیا تو اس پہ ایک وفی بیویاں فلم بھی ایک نکلی. مطلب یہ ہے کہ بازاری عنوانات اٹھا کے مذہبی کتابوں پہ جب آپ لگائیں گے تو مذہب کا بدنام ہونا ضرور ہوگا, ٹھیک ہے نا. یہ اس میں ہے. ایک اور بڑی اچھی کتاب ہے حکیم محمد عمران ثاقب صاحب کی, بائبل اور محمد رسول اللہ, یہ لاہور سے چھپی ہے. اس میں بائبل کے جو ٹرانسلیشنز ہوئے ہیں اس کے اوپر وہ اظہار خیال فرما رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بائبل کے مصلحین اور مترجمین نہ صرف آوارہ ذہن عیاش مذہب تھے بلکہ جس قدر یہ خود آوارہ تھے اس سے کہیں بڑھ کر ان کے قلم بھی آوارہ نکلے کہ اپنوں کی بھی پہچان نہ رہی اور شراب کے نشے میں دھت مترجمین اس کے سوا کر بھی کیا سکتے تھے. اب اگر یہ کوئی کرسچن قرآن پاک کے تراجم کے حوالے سے لکھے, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے متعلق یہ بیان کرے, مولانا اشرف علی تھانوی کے متعلق یہ لکھے, احمد رضا خان صاحب بریلوی کے حوالے سے لکھے, کسی شیعہ مترجم کے حوالے سے لکھے, تو کیا ہم اس کو زندہ چھوڑیں گے؟ ان کی یہ گستاخی کنسیڈر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو وہ اگر کریں تو گستاخی ہو, اور جب ہم اس گستاخی کو خود اڈاپٹ کریں تو یہ ہمارا دینی شعار بن جائے. یعنی جو چیز میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج کل مذہبی معاملات میں تبلیغ کے نام پر دینی جہالت اور انتہا پسندی, اس کو اسلام سمجھا جا رہا ہے یا سمجھایا جا رہا ہے. اور یہ اس لیے بھی سمجھا جا رہا ہے کہ ایک مخصوص لابی ہے جس نے اپنے ورکر میڈیا میں داخل کر دیے ہیں, جس نے اپنے ورکر اخبارات میں داخل کر دیے ہیں. آپ دیکھیں دفاع پاکستان کونسل کو جتنی پروجیکشن مل رہی ہے کیا اتنی ملنی چاہیے؟ مگر میڈیا بھی اس کی, کیونکہ ان کے اپنے اندر لوگ موجود ہوتے ہیں اپنے مسلک کے, انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے, انہوں نے یہ دیکھنا کہ ہمارے مسلک کے اکابرین ہیں تو ان کی مسلک کی خدمت کرنا ہمارے دینی فرائض میں شامل ہے. یہ خرابی ہوتی ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. یہ خیر بہت لمبی ہے کیس سٹڈیز, میں آپ کو آگے مختصراً لے کے چلوں. جی سوری, ہاں جی نہیں, کیا حوالہ دے دوں؟ جی جی وہ لکھی ہے انہوں نے. جی بالکل ہے. یہ میں بتا رہا ہوں یہ رویے صرف اسلام ورسز ادر ریلیجن نہیں ہے بلکہ ود ان اسلام بھی ہیں, مختلف مسالے کے حوالے سے مشرک کہہ دینا, کافر ڈکلیئر کر دینا. اور یہ صرف اسلام میں بھی نہیں ہے, ہمارے ہاں چونکہ میجورٹی کے مسلمان ہیں تو یہ زیادہ چیزیں زیادہ نمایاں ہو جاتی ہیں. جب آپ پاکستان سے اٹھ کے باہر مغربی ممالک میں جاتے ہیں تو ود ان کرسچن کمیونٹیز میں بھی مختلف کرسچن سیکٹس کے درمیان اسی طرح کا رویہ اختیار کیا ہوا ہے. ہم چونکہ یہاں رہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں زیادہ غالب چیزیں جو ہوتی ہیں مسلمانوں کے مسالے کے حوالے سے ہیں, مگر جب ہم مغرب میں ہوں گے, ٹیکسس میں ہوں گے, امریکہ میں, تو آپ دیکھیے گا چھوٹا سا ایک آرلنگٹن ہے, تو ہمارے میزبان نے بتایا کہ صرف 15,000 یہاں پہ فرقے ہیں اور 15,000 مختلف چرچز ہیں کرسچینٹی کے اندر, تو یہ ادھر بھی ہے. یعنی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کا مسلک مذہب کچھ بھی ہو, مکالمہ بین المذاہب رویوں پہ فوکس کرنے کا نام ہے. ہمارے ہاں مکالمہ بین المذاہب بن کیا گیا ہے وہ بھی میں آگے بتاؤں گا. ابھی میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ جن رویوں کو ہم نے اسلام سمجھا ہوا ہے وہ بذات خود اسلام خلاف اسلام ہے. بس یہ ہے لب لباب اب تک کی ڈسکشن کا کہ جن چیزوں کو ہم نے اسلام سمجھ کے قبول کیا ہوا یہ اسلام کی نہیں ہے. اب یہ تھی خرابیاں اور ان کی نشاندہیاں. اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اسلام کیا کہتا ہے کہ جب آپ نے کسی دوسرے مذہب کے حوالے سے بات کرنی ہو, اگر ایک مسلمان اپنے مسیحی بھائی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو وہ کس طرح سے گفتگو کرے, اسلامی نقطہ نظر کیا ہے اس کے حوالے سے, تو صرف میں آپ کو اس پہ ڈسکشن کروں گا. یہ سورہ انعام کی آیت ہے 108, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں تم ان جھوٹے معبودوں کو گالی مت دو, مشرکین مکہ کے حوالے سے ہے, جنہیں یہ مشرک لوگ اللہ کے سوا پوجتے ہیں, پھر وہ لوگ بھی جواباً جہالت کے باعث ظلم کرتے ہوئے اللہ کی شان میں دشنام ترازی کرنے لگیں گے. اسی طرح ہم نے ہر فرقہ اور جماعت کے لیے ان کا عمل ان کی آنکھوں میں مرغوب کر رکھا ہے اور وہ اسی کو حق سمجھتے رہتے ہیں.
پھر سب کو اپنے ہی رب کی طرف لوٹنا ہے اور وہ انہیں ان کے اعمال کے نتائج سے آگاہ فرما دے گا جو وہ انجام دیتے تھے۔ اب یہ جو آیت ہے مشرکین مکہ یا بتوں کے حوالے سے ہے، مگر اس میں ایک اصول بیان کر دیا گیا۔ اصول کیا ہے؟ اب اسی آیت کی تفسیر میں مختلف مفسرین کیا کہتے ہیں وہ سننا بہت ضروری ہے۔ یہ جو پچھلی جتنی بھی کیس سٹڈیز ذہن میں رکھیے گا، پھر اس کو ذہن میں رکھ کے دیکھیے گا کہ مفسرین کیا کہتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں مولانا مدودی کہتے ہیں کہ یہ نصیحت نبی کے پیرووں کو کی گئی ہے کہ اپنی تبلیغ کے جوش میں وہ اتنے بے قابو نہ ہو جائیں کہ مناظرہ اور بحث و تکرار سے معاملہ بڑھتے بڑھتے غیر مسلموں کے عقائد پر سخت حملے کرنے اور ان کے پیشواؤں اور معبودوں کو گالیاں دینے تک نوبت پہنچائیں، کیونکہ یہ چیز ان کو حق سے قریب لانے کی بجائے اور زیادہ دور پھینک دے گی۔ اسی آیت کی تفسیر میں پیر کرم شاہ جو بریلوی مسلک ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مبلغ اگر صحیح تربیت یافتہ نہ ہو تو وہ اپنے نظریات اور عقائد کی تبلیغ و اشاعت کے جوش میں وہ حد اعتدال سے تجاوز کر جاتا ہے اور معقولیت کا دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے نظریات اور عقائد کے متعلق اس کے سامعین کے دلوں میں نفرت اور تعصب پیدا ہو جاتا ہے اور بسا اوقات نوبت گالی گلوچ تک پہنچ جاتی ہے۔ اس آیت سے مبلغین اسلام کی تربیت مقصود ہے کہ تاکہ وہ اسلام کی دعوت کو پوری شائستگی اور متانت سے پہنچانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ مشرکین کے باطل خداؤں کو برا بھلا نہ کہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مشتعل ہو کر تمہارے معبود برحق کی جناب میں گستاخی کرنے لگیں۔ انہیں اس انداز سے اسلام کا پیغام پہنچاؤ اور ان کے عقائد باطلہ کی تردید کرو کہ انہیں تمہاری دعوت قبول کرنے کے بغیر کوئی چارہ ہی نہ رہے۔ پھر اسی آیت کی تفسیر میں مولانا اشرف علی تھانوی وہ کہتے ہیں کہ غیر قوم سے مناظرہ کرنا تو جزو تبلیغ ہے، لیکن دشنامی اور دل خراش الفاظ ان کے معظمین کے حق میں کہنا ممنوع لغیرہ ہے، کیونکہ وہ ہمارے معبود یا رسل اور معظمین کی شان میں گستاخی کریں گے تو گویا اس کا باعث ہم ہوئے۔ اب آپ کو جب شروع میں امپریشن شاید ڈیلیور ہوا کہ یہ متین خالد صاحب اور مولانا سمیع الحق یہ دونوں مسلک دیوبند کے ہیں، تو شروع میں امپریشن یہ ڈیلیور ہوا کہ شاید میں مسلک کو بیچ میں بھی رگڑ رہا ہوں۔ اب یہ مولانا اشرف علی تھانوی بذات خود مسلک دیوبند کے اکابرین میں سے ہیں، تو بات وہی آ گئی کہ جب آپ ان کے بزرگوں کو پڑھیں گے تو ان کی تعلیمات وہی ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہیں۔ اگر بچہ نالائق پیدا ہو جائے تو باپ کو الزام نہیں دینا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر یہ اپنے مسلک پہ بھی قائم رہیں تب بھی ان کو یہ کام نہیں کرنے چاہیے، یہ میرا پوائنٹ ہے۔ اسی آیت کی تفسیر میں پھر آگے چلیں تو مولانا مفتی محمد شفیع، اب مولانا مفتی محمد شفیع مسلک دیوبند کے ہیں اور آج کل ان کے بیٹے ہیں مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، اور مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اور مولانا سمیع الحق یہ کلاس فیلو ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم ان کے والد محترم سے پوچھتے ہیں مولانا تقی عثمانی کے کہ یہ جو کتاب لکھی ہے مولانا نے اس کے متعلق کیا اظہار خیال ہے؟ تو وہ اپنی تفسیر میں اس آیت کی لکھتے ہیں کہ جو کام اپنی ذات کے اعتبار سے جائز بلکہ کسی درجہ میں محمود بھی ہو مگر اس کے کرنے سے کوئی فساد لازم آتا ہو یا اس کے نتیجے میں لوگ مبتلا معصیت ہوتے ہوں تو وہ کام بھی ممنوع ہو جاتا ہے، کیونکہ معبودات باطلہ یعنی بتوں کو برا کہنا کم از کم جائز تو ضرور ہے، اور ایمانی غیرت کے تقاضا سے کہا جائے تو شاید اپنی ذات میں ثواب اور محمود بھی ہو، مگر چونکہ اس کے نتیجے میں یہ اندیشہ ہو گیا کہ لوگ اللہ جل شانہ کو برا کہیں گے تو بتوں کو برا کہنے والے اس کی برائی کا سبب بن جائیں گے، اس لیے اس جائز کام کو بھی منع کر دیا گیا۔ اس لیے منع کر دیا گیا جب آپ بد کلامی استعمال کریں گے تو اندیشہ ہے کہ وہ آپ کی بات کے جواب میں ریئیکشن میں آ کے آپ کے بزرگوں کی شان میں گستاخی کریں گے۔ تو اگر آپ نے اپنے بزرگوں کی عزت اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے تو ان کے بزرگوں کی عزت احترام کریں، یہ میسیج ہے اسلام کا، یہی مکالمہ بین المذاہب کی اسپرٹ ہے کہ اگر آپ نے اپنی اور اپنے بزرگوں کی عزت کروانی ہے تو دوسروں کی اور ان کے بزرگوں کی عزت کریں۔ اب میں یہ بات درمیان میں بتا دوں کہ عزت کرنے کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ نے ان کے عقیدے کو مان لیا، عقیدہ اپنا اپنا، مگر آپ دوسروں کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ کے عقیدے سے متفق نہیں ہوں مگر میں آپ کے عقیدے کا اور آپ کے جذبات کا احترام کرتا ہوں۔ یعنی احترام آپ عقیدے کا نہیں کر رہے ہیں، جس وقت آپ نے عقیدے کا احترام بھی عزت سے نوازا عقیدے کے حوالے سے، اس دن آپ اپنے دائرے سے باہر نکل گئے۔ مراد یہ ہے کہ جو آدمی جس عقیدے پر قائم ہے اس آدمی کے جذبات کا احترام کرنا ہے، اس کو احساس دلانا ہے کہ میں تمہارے عقیدے سے متفق نہیں ہوں کیونکہ میرا اپنا عقیدہ ہے، مگر میں تمہارا احترام کرتا ہوں، میں تمہارے عقیدے کے مطابق اس انداز سے بات کروں گا جو تمہیں بری لگے۔ تو اظہار خیال کرنا بھی ایک فن ہے اور اس کے بھی اسلام نے شرائط وغیرہ اس میں ڈیفائن کر دی ہیں۔
ہاں یہ بڑی اچھی چیز، یہ بڑی مشہور حدیث ہے، یہ آپ سنیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ایک شخص کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ جواب میں اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، ایک شخص کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ جواب میں اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ تو جب ہم اس طرح کی کتابیں لکھ کے مغرب میں پروموٹ کریں گے تو کیا وہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی نہیں کریں گے؟ تو ہمارے نبی کی شان میں جو گستاخی ہوتی ہے اس کا بعض کا ریزن ہمارے اپنے رویے بھی ہیں جس کو ہم اسلام سمجھ کے پروموٹ کر رہے ہیں۔ اب یہاں تک جو ڈسکشن کا یہاں تک جو پہلو ہے کہ ہم نے چند ایک کیس سٹڈیز میں یہ دیکھا کہ کس طرح سے غیر اسلامی، غیر شرعی، غیر عقلی معاملات کو اسلام بنا کر مختلف لابیز کے پلیٹ فارم سے، مختلف گورنمنٹ سپورٹ کے ذریعے پیسے کے نام پر اسلام بنا کے معاشرے میں پھیلایا جا رہا ہے۔ ہم جب مکالمہ بین المذاہب میں ہوں گے اور اگر وہاں پہ کچھ لوگ چاہنے والے ہوں جو ان کے چاہنے والے ہیں یا علامہ ساجد میر کے یا اسی طرح کی سوچ رکھنے والے کسی اور لوگ کے، تو ہمیں ان کو یہ ریئلائز کروانا ہے کہ ہم اسلام کے پیروکار ہیں، کسی مسلک کے پیروکار نہیں۔ مسلک سے ڈینائی نہیں کرنا ہم نے، میرا بھی ایک مسلک ہے، آپ کا بھی ایک مسلک ہے، فرق صرف اتنا ہوگا، خرابی تب ہوگی جب آپ اپنے مسلک کو اپنے دین پر پرائرٹی دیں گے۔ آپ کہیں گے قرآن و سنت کیا کہتے ہیں، وہ بات کی بات ہے، میں تو یہ دیکھوں گا میرے مسلک کا بزرگ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو جب آپ کے مسلک کی، آپ کے دین کے اوپر پرائرٹی ہوگی تو یہ خرابی کی بنیاد ہے، آپ اسلام سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے، پھر آپ اس مسلک کے پیروکار ہیں، اپنے دین یا قرآن و سنت کے نہیں۔ مسلک نہ چھوڑیں، صرف اس کی پرائرٹی چینج کر دیں، اپنے مسلک کو قرآن و سنت کے تابع لے آئیں کہ آپ یہ آپشن، اپنے فلیکسیبلٹی اپنے رویے میں رکھیں کہ اگر آپ کو اپنے اس عالم دین سے جس سے آپ کو بے حد محبت ہے، اگر کبھی کوئی اس کی ایسی بات نظر آ جائے جو غلط ہے تو اس سے آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ اسلام کے پیروکار ہیں، اس آدمی کے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت بند ہوگی، اب جو بھی ہوں گے وہ انسان ہی ہیں۔ اور قرآن پاک میں آ گیا کہ جب بھی کبھی مسلمانوں میں باہمی اختلاف ہو جائے تو وہ قرآن و سنت کی طرف رجوع کریں گے، سمپل ایز دیٹ۔ تو کوئی بھی شخصیت قیامت تک اب اس سپیریورٹی کو انجوائے نہیں کرتی کہ اس سے بات سے اختلاف کریں تو آپ کافر ہو جائیں۔ یہاں پہ میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا ایک بڑا اچھا کال ہے، ان سے کسی مرید نے کہا کہ حضور مجھے نصیحت فرمائیں، تو آپ نے فرمایا کہ ایک ہی نصیحت یاد رکھنا ساری عمر، اور وہ یہ ہے کہ کبھی نہ خدا بننے کی کوشش کرنا، نہ کبھی رسول بننے کی کوشش کرنا۔ تو آدمی بڑا پریشان ہو، اس نے کہا جی کیسے ممکن ہے کہ کوئی آدمی جرأت کرے کہ وہ خدا بھی بنے اور رسول بھی بننے کی کوشش کرے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے اس کا مطلب سمجھا دیں۔ تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ خدا کبھی بننے کی کوشش نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف خدا کی شان ہے کہ وہ جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے، تو اگر کبھی تمہاری زندگی میں چاہنے کے خلاف کچھ ہو جائے تو برا نہیں منانا، ٹھیک ہے؟ اور رسول نہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف رسول کی شان ہے کہ جو اس کی بات سے متفق نہیں ہوتا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی تمہاری بات نہ مانے یا متفق نہ ہو تو اس کو کافر اور مشرک نہیں سمجھنا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دو چیزیں اپنے رویوں میں رکھو گے تو انشاءاللہ ہمیشہ امن پسند مسلمان کی حیثیت سے زندگی بسر کرو گے، ٹھیک ہے جی؟ یہ ہے پریزنٹیشن کا یہاں تک کا حصہ کہ ہو کیا رہا ہے، کس چیز سے آپ نے بچنا، یہ میں نے بتا دیا، اور بچنے کے لیے معیار کیا ہونا چاہیے کہ جب آپ انٹرفیت ڈائلاگ میں بیٹھ کے بات کریں گے اپنے مسیحی بھائیوں سے، اپنے مسلمان بھائیوں سے، تو آپ نے کسی کی بد کرداری کو بنیاد بنا کر کسی کے متعلق فتویٰ نہیں دینا۔ یہ ضرور ڈسکس کریں کہ فلاں کی بد کرداری سے ہم دونوں مل جل کے اس سے کیسے بچیں اور اپنے لوگوں کو کیسے بچائیں، یہ ضرور ڈسکس کریں۔ مگر مذہب کے متعلق رائے کام کرنی ہے تو اگر آپ نے بائبل کو، مسیحیت کو سمجھنا ہے تو بائبل مقدس کو پڑھیں، اور کسی نے اگر اسلام سمجھنا ہے تو قرآن و سنت کا مطالعہ کریں، یہ ضرور کریں۔ یہاں تک ہے، یہاں تک کلیئر ہے؟ اب اس میں کلیئرٹی ہے؟ ابھی میں نے یہ ڈیفائن نہیں کیا کہ مکالمہ بین المذاہب ہوتا کیا ہے، ابھی آپ کو برائیاں چند ایک انڈیکیٹ کی ہیں اور ان سے بچنے کے چند ایک نسخے بتا دیے ہیں۔ اب ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ مکالمہ بین المذاہب ہے کیا، ٹھیک ہے؟ اب ہم اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ سے ڈسکشن ہو۔
جی आपने इसमें सारे वर्ड मुसलमानों को तो समझा दिया है तो खराबियाँ याद करना यकीन है मुसलमानों जी। के जो है ना जी, जी। और उनको कैसे समझना चाहिए तो थोड़ा सा जो हमारे क्रिश्चियन भाइयों को समझा दें कि पादरियों ने क्या खराबियाँ की हैं और उनको वो कैसे करें हम मुसलमान तो समझते हैं उनको भी समझा जी ठीक है ज़रूर। अब चूँकि मैं ख़ुद मुसलमान हूँ तो मेरा तो ज़्यादा ध्यान अपने भाइयों पे ही होगा ना कि हम अपने घर पे ज़्यादा ध्यान करें, ठीक है ना। जो मेजॉरिटी है उनको ज़्यादा फिक्र होनी चाहिए कि माइनॉरिटी के जो लोगों को किस तरह अकोमोडेट करें। अब मैंने आपको बताया ना मंतक की दहशतगर्दी अगर सलीबी हो सकती है तो इसका मैं आपको हवाला दे देता हूँ। जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश के दौर में जो CIA का हेड था जॉर्ज टेनेट, उसकी मार्केट में किताब अभी भी अवेलेबल, उसका उर्दू तर्जमा भी आ गया है, माई ईयर्स इन CIA के नाम से अवेलेबल किताब है। उसका जो कंक्लूजन है उसने एक टर्म यूज़ की है सुन्नी टेररिज्म। तो जो मंतक की ख़राबी इधर है वो उधर ही। अगर टेररिज्म सुन्नी हो सकता है तो वो कैथोलिक भी हो सकता है, वो फिर प्रोटेस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये यूनिवर्सल जहालत के पैरोकार हैं जो जब दिमाग ख़राब हो जाए तो फिर बीमारी अपना रास्ता ढूंढने के लिए ये नहीं देखती कि वो मुसलमान के दिमाग में पैदा हो रही है या क्रिश्चियन के दिमाग में। बीमारी है, वो किसी को भी लग सकती है। इस तरह और भी आगे चल के मैं वो क्रिश्चियन पॉइंट ऑफ व्यू को भी डिस्कशन का हिस्सा बनाऊंगा। ये आगे का है कि जब हम मुकालमा बैनुल मज़ाहिब को डिफ़ाइन करेंगे ना तो हमने दो चीज़ें करनी है। एक तो डिफ़ाइन करना है कि मुकालमा बैनुल मज़ाहिब है क्या और मुनाजरे से कैसे सेपरेट है, और दूसरी ये है कि जब आप अपनी महफ़िलों में मुकालमा बैनुल मज़ाहिब की कोई मीटिंग मुनक्किद करें या कोई सेशन रखें तो आपने उसको मैनेज कैसे करना है। तो जब उसको मैनेज कैसे करना है में आपके सवाल का जवाब आ जाएगा, ठीक है जी। अब हमारा अभी ब्रेक का है कि कितने बजे कितने नहीं अभी लेंगे आपका ओरिजिनल में कब है टाइमिंग टी ब्रेक के लिए? अभी रेडी है चाय? अब हम ब्रेक कर लेते हैं 11:30 ना, 11 से 11:30 हम यूँ करते हैं कि टी ब्रेक ले लेते हैं। अभी 11:10 हुए मेरी घड़ी पे, तो 11:30 हम दोबारा यहीं मिलते हैं, ठीक है। आप 20 मिनट में फ़्रेश हो जाएं ताकि अगला जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा गैप भी आ जाएगा, फ्रेश भी हो जाए, तो फिर हम मिलते हैं 11:30 बजे मिलते हैं हम।